الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وصلى الله تبارك وتعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون وقال النبي صلى الله عليه وسلم من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه أو كما قال عليه الصلاة والسلام. تمام ہماری مائیں بہنیں جو ہیں وہ متوجہ ہو جائیں، توجہ سے بات سنیں گے تو اتنی ہی باتیں دل میں اتریں گی، اور جتنی زیادہ باتیں دل میں اتریں گی تو اتنی ہی اللہ تبارک و تعالی ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں گے. تو جو باتیں کہی جا رہی ہیں ان پر ہم سب کو اللہ تبارک و تعالی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دیکھو، جو میں نے ابھی آیت تلاوت کی ہے، اس آیت میں اللہ تبارک و تعالی نے ایک سوال پوچھا ہے ہم سے، ایک عجیب سوال، اور یہ سوال تمام مسلمانوں سے ہے، چاہے وہ مسلمان مرد ہو، عورت ہو، غریب ہو، امیر ہو، چاہے وہ ہندوستان کا ہو، امریکہ کا ہو، پاکستان کا ہو، پوری زمین پر کہیں بھی رہنے والا انسان ہے. تو اللہ تبارک و تعالی نے ایک بات پوچھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ. دیکھو، جہاں قرآن میں آیا ہے یا ایھا الذین آمنوا، آمنوا کا مطلب ہے اے ایمان والو، لیکن اللہ تبارک و تعالی نے جو آمنوا کہا ہے نا، اس کا اصل مطلب یہ ہے کہ جس طرح آدمی اپنے بیٹے کو بولتا نا، اے میرے بیٹے میری بات تو سن. جب ایک باپ اپنے بیٹے کو بولتا ہے میرے بیٹے، اے میرے پیارے بیٹے، اے میرے پیارے بچے، میری یہ بات تو سن، تو بچہ چاہے کتنے بھی ناراض ہو، کتنے بھی غصے میں ہو، اگر باپ صرف یہ الفاظ بول دیتا ہے تو اس کی جو غصہ ہے نا وہ بالکل ختم ہو جاتا. تو اللہ تبارک و تعالی نے بھی یہاں یہی فرمایا، ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ ایمان والو، سب سے پہلی بات تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تبارک و تعالی سے ڈرو، جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. اب ہمارا حساب کیا ہے؟ اب ہمارے نا ہر مسلمان کے ڈبل رول ہیں، ہر مسلمان کے دو چہرے والا ہو گیا. انہیں مسجد میں کچھ ہو رہے، مسجد میں آنے سے، مسجد میں باہر آنے کے بعد کچھ ہو رہے. جس طرح بہت سارے لوگ جب مسجد میں جاتے نا تو ان کے پاس ٹوپی نہیں رہتی، مسجد میں جانے کے بعد ٹوپی تلاش کر کے ٹوپی اوڑھتے، مسجد میں آنے کے بعد اگر ٹوپی ہے تو جیب میں رکھ لیتے. تو دو چہرے والا مسلمان. تو اللہ تعالیٰ نے اسی کو فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے ایسا ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے. دو چہرے والا آدمی کسی کو پسند نہیں ہے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو. اب کسی عورت کی شادی ہو گئی، اب اس کو شادی کے بعد یہ معلوم ہو کہ میرا جو شوہر ہے اس کا چکر کہیں اور ہے، تو یہ آدمی دو چہرے والا ہے. تو یہ آدمی نہ عورت کو پسند ہے. اب آدمی کو اگر یہ معلوم ہو جائے کہ میری بیوی کا چکر کہیں اور ہے تو وہ بھی اس کو پسند نہیں ہوتا. تو اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں، جس طرح شادی ہونے کے بعد ایک عورت ایک ہی مرد کی رہے، تو شادی ہونے کے بعد جس طرح ایک عورت کو ایک ہی مرد کا ہو کے رہنا ہے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ بھی یہی چاہتے ہیں کہ میرا بندہ میرا ہی رہے، کسی اور کا نہ رہے. تو اس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آیت میں عجیب بات فرمائی، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، کہ سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے تمام ایمان والے ڈر جائیں. وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ وَاتَّقُوا اللَّهَ، اور ہر آدمی، ہر مسلمان، چاہے مرد ہو عورت ہو، اس کی سوچنے کی ذمہ داری یہ ہے کہ وہ سوچے کہ اس نے اللہ تبارک و تعالیٰ کے پاس کیا بھیجا ہے. کچھ بھیجا نہیں بھیجا، کچھ بھیجا ہے تو سونے پہ سہاگے، ماشاءاللہ ماشاءاللہ. اگر نہیں بھیجا تو افسوس کا مقام ہے، کیونکہ اس ہزاروں سال کی دنیا میں، یہ دنیا جو ہے نا کب سے بنی ہے، کب ختم ہوگی کسی کو نہیں معلوم. ہزاروں کیا لاکھوں سال ہو جائیں گے کسی کو نہیں معلوم. لیکن اس ہزاروں اور لاکھوں سال کی دنیا کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمیں چند سال دے کر بھیجا ہے، اور وہی سال اگر ہم نے خراب کر دیے، اس کی مثال یہ ہے، ایک آدمی کو 24 گھنٹے دیے کسی نے، بھئی تمہارے پاس 24 گھنٹے ہیں، یا ایک عورت کو 24 گھنٹے دیے کہ میں اس 24 گھنٹے کے اندر کیمرہ لگا کر چیک کروں گا تمہیں کہ تم کیا کرتے کیا نہیں کرتے.
اگر اچھے کام کرتے ہیں تو صبح میں تم کو یہ انعام ملے گا، یہ اجر ملے گا، نہیں کرتے ہیں تو پھر عذاب ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس لیے بھیجا ہے۔ اب کوئی آدمی کے اوپر 24 گھنٹے دیے اور کوئی کیمرہ لگا دیا اور اس نے اس 24 گھنٹے کے اندر کچھ نہیں کیا، جیسا اس نے چاہا ویسا ہی کیا، تو اس کو انعام بھی ملتا ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے بھی اس لاکھوں سال کی دنیا میں ہمیں چند دن دے کر بھیجے ہیں کہ ان چند دنوں میں آپ ایسا اپنے آپ کو بنا لیں کہ اللہ تعالیٰ کو پسند آ جائے۔ آج ہر مسلمان یہ کہہ رہا ہے کہ میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں، میں مسلمان ہوں۔ ہر خاتون، ہر عورت یہ کہہ رہی میں بھی مسلمان ہوں، میں بھی ایمان والی ہوں، میں بھی ایمان والی ہوں، لیکن کبھی اللہ اور اللہ کے رسول سے پوچھ کر دیکھیں کہ میں ایمان والا حقیقت میں ہوں یا نہیں ہوں۔ لوگوں کے کہنے سے کچھ نہیں ہوتا۔ میرا نام عبداللہ ہے، میرا نام سلیم ہے، میرا نام کلیم ہے، میرا نام ندیم ہے، اور میرا نام جو ہے ابو بکر ہے، عمر ہے۔ نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، ابو جہل کا نام بھی عمر تھا، عمر بن خطاب، عمر بن ہشام، لیکن نام سے کچھ نہیں ہوتا۔ یہاں آدمی کو اعمال کرنے پڑتے ہیں نیک، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے پوچھا واتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ، کہ ہر آدمی کی ذمہ داری یہ ہے کہ عورت ہو چاہے مرد ہو، وہ یہ سوچے کہ میں نے اللہ کے پاس کچھ بھیجا ہے نہیں بھیجا، جو مجھے کچھ مل جائے گا۔ اب دنیا کے اندر کہیں آدمی جاتا ہے تو پہلے ہی اپنا ٹکٹ بک کرا لیتا ہے۔ جماعتیں کہیں جا رہی ہیں تو جانے سے پہلے وہ مسجد والوں کو اطلاع کر دیتے ہیں کہ ہم یہاں پر سہ روزہ کی جماعت میں آئے ہیں یا ہم لوگ 40 دن کے لیے نکلنے والے، پہلے ہی اطلاع ہو جاتی ہے۔ اچانک سے اگر آپ کہیں جاؤ گے تو آپ کے بارے میں سب پوچھیں گے اچانک سے کیسا آ گئے بھائی، ہمارے کو اطلاع نہیں تھی۔ اور بہت سی جگہ تو میں نے خود دیکھا اچانک سے گئے تو ہکل لیے۔ تو دنیا میں اگر ہم کہیں جا رہے ہیں، اگر ہمیں کہیں سفر کرنا ہے تو اس کا ٹکٹ پہلے ہی بک کرا لیتے۔ عید آ رہی ہے تو پہلے ہی کپڑے سلا لیے، رمضان آ رہے ہیں تو اس کی تیاری پہلے ہی ہے۔ تو جہاں ہمیں پوری زندگی جا کر رہنا ہے، آخر وہاں کی تیاری کیوں نہیں ہے؟ تو اللہ نے اسی آیت میں یہ کہا ہے کہ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ، کہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ سوچے، ایک بار آدمی بیٹھ کر سوچے۔ ایک بزرگ کے پاس ایک آدمی آیا، ایک لڑکا آیا، تو اس نے کہا بزرگ سے کہ میرے کو کوئی ایسا چھوٹا سا عمل بتائیں، بڑا عمل نہیں، کہ چھوٹا سا ایسا عمل بتائیں جس عمل کو میں کروں جنت میں چلا جاؤں۔ چھوٹا سا عمل، زیادہ بڑا عمل مجھے نہ بتائیں۔ آج کل تو ہم بابا کے پاس جاتے تو اتنا لمبا دیتا انہیں پھلیتے، یہ لمبے لمبے پھلیتے تھے، انہیں پریشان ہو گیا، کرنے والے بھی پریشان، انہیں بھی پریشان۔ تو وہ بچہ بولا کہ مجھے چھوٹا سا عمل بتائیں جس چھوٹے سے عمل کو میں کر کے جنت میں چلا جاؤں۔ تو ان بزرگوں نے عجیب بات کہی۔ تو میں تو یہ چاہتا ہوں کہ ہماری ہر خواتین، میری مائیں بہنیں، ان سے بھی میری گزارش ہے، جو میں اب بات بتانا چاہ رہا ہوں اس کو اپنے دل پر لکھ لیں۔ اگر سینے کے اندر دل ہے تو اس کو بات کو اپنے دل پر لکھ لیں اور اس عمل کو کریں۔ تو بزرگ نے کہا کہ تمہیں کچھ نہیں کرنا ہے، چھوٹا سا عمل کرنا ہے، چھوٹا سا عمل، کچھ نہیں۔ جب تم اس عمل کو کرو گے تو میں 100% کہتا ہوں اگر تم نے اس عمل کو اپنی زندگی بھر کیا تو تم جنت میں چلے جاؤ گے۔ چھوٹا سا عمل۔ تو اس طالب علم نے، اس بچے نے، اس لڑکے نے، اس آدمی نے کہا کہ بتائیں وہ کیا بات ہے؟ تو بزرگ نے کہا کہ رات کو جب آپ سوئیں تو سونے سے پہلے ایک پین لیں اور ایک بک لیں، تو اس بک کے اوپر ایک طرف اوپر جنت لکھیں، دوسری طرف جہنم لکھیں، اوپر لکھ دیں۔ اور جہاں جنت ہے نا اس کے نیچے آپ کو دن میں کتنے بھی نیک عمل کیے وہاں پر لکھنے ہیں، اور جو جہنم ہے اس کے نیچے آپ کو کتنے برے کام کیے ہیں وہ لکھنا ہے۔ بس اتنا کام کرنا ہے، بس اتنا، کچھ بھی نہیں کرنا۔ ایک طرف جنت، ایک طرف جہنم۔ جو دن کے اندر اچھے کام کیے ہیں وہ اچھے کام جنت کے نیچے لکھنے ہیں، جو جتنے برے کام کیے ہیں وہ جہنم کے نیچے لکھنا۔ کہا ٹھیک ہے۔ اور ان بزرگوں نے کہا کہ 1 مہینے کے بعد مجھ سے آ کے ملنا ہے، 1 مہینے تک روز لکھنا ہے، 1 مہینے کے بعد پھر میرے سے آ کے ملنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ ٹھیک ہے بھائی۔ وہ چلا گیا۔ اب 1 مہینہ کیا، 1 مہینہ ہو گیا، 2 مہینے ہو گئے، 6 مہینے ہو گئے، سال ہو گئے، سال تک انہیں نہیں آیا۔ اب بزرگ بھی ادھر پریشان تھے، کیا ہوگا کہ کہاں چلا گیا کہ۔ تو ایک دن بزرگ راستے سے جا رہے تھے، انہیں مل گیا، اس کو پکڑ لیا بھائی، اور وہ جیسے اس کو پکڑا تو بھاگنے لگا۔ اس کو پھر 2-4 آدمیوں کو بولا کہ اس کو پکڑا، اس کو بلائے، بھائی تیرے کو ایک عمل بتایا تھا، عمل ہو رہا نہیں ہو رہا؟ اس نے کہا کہ مجھ سے وہ عمل نہیں ہوتا، مجھ سے وہ عمل نہیں ہوتا۔ اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو بزرگ نے کہا کہ بھائی کیوں عمل نہیں ہوتا، کیا وجہ ہے؟ کوئی تو وجہ ہوگی نا۔ انہوں نے کہا کہ میں نے یہ عمل 1 دن کیا، دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، بس 3 دن کیا، 3 دن کے بعد سے میں نے عمل کرنا چھوڑ دیا۔ کیوں بھائی، کیا وجہ ہے؟ کہ آپ نے جو کہا تھا نا ایک طرف جنت ایک طرف جہنم لکھنا، اس کے نیچے اچھے عمل برے عمل لکھنے ہیں، تو میں نے پہلے دن کے اپنے عمل لکھے نا، تو میرا ایک بھی عمل ایسا نہیں تھا جو جنت کے نیچے لکھا ہوا۔ میرے کم سے کم 50 عمل ایک دن میں ایسے تھے جو جہنم کے نیچے لکھے ہوئے تھے۔
جب میں نے دوسرے دن کیا، تیسرے دن کیا، تو تینوں دن میرے صرف 3-4 عمل ایسے تھے جو مجھے جنت کی طرف لے جانے والے تھے، یعنی جنت کی لائن میں جو میں نے لکھے وہ چند اعمال تھے، لیکن میرے بہت سارے عمل ایسے تھے جو جہنم کے نیچے لکھے گئے۔ تو میں نے خود اپنے بارے میں فیصلہ کر لیا کہ میری زندگی کہاں جا رہی ہے، میں تو جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو ہر خواتین، ہر مسلمان کو چاہیے کہ وہ ایک مرتبہ اپنی زندگی کی ڈائری لکھے، کہ شام میں سوچے، لکھتے، اب لکھنا تو اب آدمی ہوشیار ہوتے ہیں، اب مسلمانوں کو میرے کو لکھنا نہیں آتا تو سوچ تو سکتا ہے کہ آدمی یہ سوچے کہ میں کس طرف جا رہا ہوں، کہ میرے اعمال ایسے ہیں جو مجھے جنت میں لے کر جا رہے ہیں، یا میرے اعمال ایسے ہیں جو مجھے جہنم میں لے کر جا رہے ہیں۔ تو آدمی جب یہ عورت ہو کوئی بھی ہو، جب یہ فیصلہ کریں گے تو آدمی خود اپنے بارے میں فیصلہ کرے گا کہ میں جنت کی طرف جا رہا ہوں، میں جہنم کی طرف جا رہا ہوں۔ تو اللہ کرے یہ بات ہمارے سمجھ میں آ جائے۔ تو خواتین، عورتوں کو جو مقام ملا ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بدولت ملا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس وقت اس دنیا میں آئے، سب کو معلوم ہے کہ اس وقت لوگ اپنے اپنے بچیاں اگر ہوتی تھی، بچے ہو گئے تو ٹھیک ہے، اگر بچیاں ہو جاتی تھی تو ان کو زندہ دفن کرتے تھے، زندہ، مارنے کی ضرورت بھی نہیں، اس کا منہ بھی نہیں دیکھتے تھے۔ عورت ادھر روتی رہتی تھی کہ میری بچی پیدا ہوئی ہے، لیکن مرد اس کا چہرہ دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتے تھے، چہرہ بھی، یعنی اس کے چہرہ دیکھنے سے پہلے ہی مرد خود اپنے ہاتھوں سے کھڈا کھود کر اس کو زندہ دفن کر دیتے تھے۔ لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ مقام دیا، اور حضور نے فرمایا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، کہ ماں کے قدموں کے نیچے جنت ہے۔ جس جنت کو آدمی کو اتنی کوشش کرنی پڑتی تھی کہ رات دن جاگے گا، عبادت کرے گا، قرآن پڑھے گا، اچھے اعمال کرے گا، اس جنت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آسمانوں سے لا کر ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دیا۔ آج عورت کو اتنا مقام ملا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ملا ہے۔ جس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں یہ مقام ملا ہے، آج ہم نے اپنے اس نبی کو چھوڑ دیا ہے اور اپنے اس نبی کی ہر بات کو بھلا دیا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کے گھر میں بیٹی پیدا ہو، حضور نے بیٹے کے بارے میں نہیں فرمایا، حضور نے فرمایا کہ جس گھر میں بیٹی ہو تو اس گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا سلام آ گیا، یعنی وہ جس گھر میں بیٹی پیدا ہو گئی، ایک بیٹی پیدا ہو گئی، 2، تو آدمی کو خوش ہو جانا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا مجھے 2 مرتبہ سلام آ گیا۔ یہاں تو جس کو 2 بیٹی ہو جاتی تو اس کو دھمکی دے دیتے، اگلی بیٹی اگر ہو گئی، تیسری بیٹی، تو اپنے مائکے چلے جا، میرے کو تیری ضرورت نہیں، میں دوسری شادی کر لیتا ہوں۔ بھئی اللہ کی مرضی ہے، بیٹا بیٹی ہمارے ہاتھ میں تھوڑی ہے۔ یہب لمن یشاء اناثا ویہب لمن یشاء الذکور او یزوجہم ذکرانا واناثا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ اس نے بیٹی دی۔ اللہ تعالیٰ چاہتے تو اس عورت کو بانجھ بھی بنا سکتے تھے، قسمتوں کو باندھ دیتے تھے کہ بچے نہیں ہوتے، اب تو درگاہ پھرتا رہتا لیکن بچے نہیں ہوتے، عاملوں کے پاس، باباؤں کے پاس پھرتا لیکن بچے نہیں ہوتے۔ تو اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ میری بیوی یا عورت کو بھی شکر ادا کرنا چاہیے کہ کم سے کم اللہ نے مجھے بانجھ تو نہیں بنایا کہ میری بچیاں ہو رہی ہیں۔ اور حضور نے فرمایا کہ جس کی 2 بیٹیاں ہو گئی وہ جنت میں میرے ساتھ اس طرح رہے گا جس طرح میری 2 انگلیاں ہیں۔ 2 انگلیوں کو ملا کر فرمایا کہ جنت میں اس کا گھر میرے اتنے قریب ہوگا جس طرح میری انگلیاں ہیں۔ تو اگر ہمیں جنت میں گھر بنانا ہے تو اگر 2 بیٹیاں ہو گئی تو رونے کی ضرورت نہیں ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ مقام دیا ہے کہ عورت کی پیدائش پر حضور نے فرمایا کہ وہ میرے ساتھ اسی طرح رہے گا کہ جس طرح جنت میں، جس طرح میری 2 انگلیاں ہیں، 2 انگلیوں کے برابر اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس کا گھر ہوگا۔ تو یہ جو مقام ملا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے ملا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کوئی عورت اگر کنواری ہے، ابھی شادی نہیں ہوئی اور اس کی وفات ہو جاتی ہے تو حضور نے فرمایا کہ اس کو شہادت کا درجہ ملا، وہ کل قیامت کے دن شہیدوں کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ کتنی بڑی بات۔ اور اگلی بات حضور نے فرمایا کہ جب عورت کی شادی ہو جائے، عورت کو شادی سے پہلے 1 نماز کا ثواب ملتا ہے، لیکن جب شادی ہو جاتی ہے، شادی کے بعد عورت کو 1 نماز پڑھتی ہے تو اس کو 21 نمازوں کا ثواب ملتا ہے، 21 نمازوں کا ثواب۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہم نے اپنی قدر خود کھو دی ہے۔ اور دوسری بات، آگے چلیں آپ، حضور نے فرمایا کہ وہ ایک عورت شادی ہو گئی، شادی کے بعد 21 نمازوں کا ثواب، شادی ہو گئی، شادی ہونے کے بعد اس کو حمل ٹھہرا، جیسے ہی جس لمحے میں، جس منٹ میں، جس سیکنڈ میں اس کو لمحہ ٹھہرا، وہ حمل ٹھہرا، تو حمل ٹھہرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے تمام گناہوں کو معاف فرما دیتے۔ اور آگے فرمایا کہ جب حمل ٹھہرا اور بچہ جب پیٹ میں ہے اور جتنی مرتبہ آہ کرتی ہے عورت، بھئی عورت کو اس درد کا عورت کو پتہ ہوتا ہے، لاکھ مرد مل کے اس درد کا
احساس نہیں کر سکتے جتنا درد ایک عورت کو ہوتا ہے۔ تو جب عورت کے پیٹ میں بچہ ہے اور وہ آہ آہ کرتی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ فرشتوں سے فرماتے ہیں کہ تم جاؤ، جتنی مرتبہ یہ آہ کرتی ہے اتنی ہی مرتبہ اس کے نامہ اعمال میں سبحان اللہ کہنے کا ثواب لکھا جائے۔ کیا مقام ملا ہے! یہ مقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے ہمیں ملا ہے ہماری عورتوں کو آہ کر۔ اور آگے فرمایا کہ حضور نے جب بچہ پیدا ہوا تو بچہ پیدا ہونے کے وقت جو درد ہوتے ہیں اس درد کی بنا پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے سارے گناہوں کو معاف فرما دیا، بخشش ہو گئی۔ اور فرمایا اگر بچہ ہونے کی ولادت پر اگر وفات ہو جاتی ہے تو قیامت کے دن اس عورت کو صدیقین، شہداء اور انبیاء جو ہیں ان نبیوں کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ اس عورت اور نبی کے درمیان صرف اتنا فرق ہے، اس کو نبوت میں نہیں ملی، نبوت کا فرق ہے کہ اس کو نبوت عطا نہیں کی گئی، ورنہ قیامت کے دن یہ انہی کے ساتھ یعنی نبیوں کے ساتھ، صدیقین کے ساتھ، شہداء کے ساتھ اٹھائی جائے گی۔ کتنا بڑا مقام عورت کو ملا ہے۔ اور آگے جب بچہ پیدا ہو گیا، بچہ پیدا ہونے کے بعد تو بچے کو ٹوئنکل ٹوئنکل لٹل اسٹار نہیں سکھانا۔ حضور نے فرمایا کہ اگر بچہ پیدا ہوا، بچہ پیدا ہونے کے بعد سب سے پہلے اس کو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سکھایا، یا کلمہ سکھایا، یا تیسرا کلمہ سکھایا، اللہ اللہ صرف اتنا بھی سکھا دیا، تو جتنی مرتبہ وہ اللہ اللہ اپنی زبان سے بولتا ہے تو اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس کی ماں کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ جتنی مرتبہ اللہ بولے گا اتنی ہی مرتبہ اللہ تبارک و تعالیٰ تو کسی کی ایک مرتبہ مغفرت فرما دیں تو بہت بڑی بات ہے وہ۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ہر لفظ پر، ہر اللہ پر جتنی مرتبہ، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے بچوں کو کچھ بھی نہیں آتا، دنیا کی ساری چیزیں آتی ہیں اس کو۔ آج کل ہمارے بچے اسکول میں پڑھتے ہیں ٹھیک ہے، لیکن آج کل ہم رشتہ داری میں جاتے ہیں نا تو ہم رشتہ داری میں جا کر یہ پوچھتے ہیں کہ تمہارا بچہ کون سی کلاس میں ہے، لیکن ہم یہ نہیں پوچھتے کہ آپ کا بچہ کون سا پارہ پڑھ رہا ہے، آپ کا بچہ عربی میں کہاں ہے، کون سی تختی میں پڑھتا ہے، قرآن کے کتنے پارے ہو گئے، اس کو کتنی دعائیں یاد ہیں، اس کو کتنے کلمہ یاد ہیں۔ یہ نہیں، یہ پوچھتے ہیں کہ آپ کا بچہ کون سی کلاس میں ہے۔ اور ہماری ماؤں کی عادت یہ ہے کہ جس دن بچے کو صبح اسکول جانا ہے تو رات میں اس کو سو کر یہ سلاتے ہیں کہ بھئی جلدی سو جا، صبح اسکول جانا ہے، لیکن یہ نہیں کہتے کہ جلدی سو جا، صبح فجر کی نماز پڑھ کے اٹھنا ہے۔ ان الفاظوں سے بچے کے ذہن میں یہ بیٹھ گیا کہ بھئی اسکول افضل ہے، میری زندگی کا مقصد اسکول ہے، میری زندگی کا مقصد نماز نہیں ہے، میری زندگی کا مقصد قرآن نہیں ہے، میری زندگی کا اگر کوئی مقصد ہے تو وہ اسکول ہے۔ جب اس کو معلوم ہوتا ہے کہ صبح میرے کو اسکول جانا ہے اور ماں رات میں بول رہی صبح اسکول جانا ہے جلدی سو جا، تو اس کو معلوم ہوتا ہے کہ بس میری زندگی اسکول سے ہی شروع ہوگی اور اسکول پر ہی ختم ہوگی۔ اس لیے آج ہمارے بچوں کو ٹیوشن کی بھی ضرورت ہے۔ اب ان کی عمر ہے، یہ عمر کے جو بچے اسکول میں پڑھتے تھے وہ ٹیوشن کیا رہتا جانتے بھی نہیں تھے، وہ زمانے میں کہاں ٹیوشن پڑھتے تھے، لیکن وہ زمانے کے بچے بڑے بڑے عہدوں پر ہیں اب۔ لیکن ہمارا زمانے کا بچہ کیسا ہے، اس کو اسکول سے بھی آ رہا، پھر انہیں ٹیوشن بھی پڑھتا ہے، لیکن پھر بھی اس کا ذہن کمزور ہے، پھر بھی جو ہم چاہ رہے ہیں وہاں تک نہیں پہنچ رہا وہ۔ تو یہ جو مقام ملا ہے یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے مقام ملا ہے۔ اور حضور نے فرمایا کہ آگے اگلی بات سنا آپ، تو حضور نے فرمایا کہ شادی ہو گئی اور شادی کے بعد جب عورت اپنے مائکے جاتی ہے، مائکے جا رہی ہے، تو شادی کے بعد جب عورت اپنے مائکے جاتی ہے تو اس کو ہر قدم پر 100 نیکیاں ملتی ہیں، اور ہر قدم پر اس کے 100 گناہ معاف ہوتے ہیں، اور ہر قدم پر اس کے 100 درجے جنت کے اندر بلند ہوتے ہیں۔ جب عورت شادی کے بعد اپنے گھر سے یعنی شوہر کے گھر سے اپنے گھر کو جا رہی ہے تو ہر قدم پر اس کو یہ انعام مل رہا ہے، ہر قدم پر۔ تو اتنی ساری جو فضیلتیں ہیں اور اتنی ساری جو چیزیں ہیں وہ ایک عورت کو مل رہی ہیں، پھر بھی ایک عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کو بھول جائے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا عذاب اور قہر نازل ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اسی طرح اللہ تبارک و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک بچہ پیدا ہو گیا اور اس بچے کو ایک ماں نے قرآن پاک پڑھایا، تو قرآن پاک صرف ناظرہ کرنے کی برکت سے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ والدین کی مغفرت فرما دیتے ہیں۔ اور فرمایا اب بچہ حافظ ہو گیا تو حافظ ہونے کے بعد بچے کو اللہ تبارک و تعالیٰ جنت کے اندر وہ تاج پہنائیں گے کہ اس تاج کی روشنی ایسی ہوگی کہ چاند کی روشنی اس کے سامنے کچھ نہیں ہے، چاند سے بھی 99 گنا زیادہ اس کی روشنی ہوگی۔ ایک چاند پوری دنیا کو روشن کرتا ہے تو وہ تاج کیسا ہوگا کہ جس کی روشنی 99 زیادہ ہوگی۔ تو یہ اپنے بچے کی پرورش پر ہیں، لیکن یہ پرورش جب ہوگی جب ایک عورت اپنے مقام کو سمجھے گی، لیکن ایک عورت جب اپنے مقام کو نہیں سمجھے گی، اپنے زندگی میں آنے کو مقصد کو نہیں سمجھے گی تو یہ تمام چیزیں فیل ہو جائیں گی۔ اور آگے سنیں آپ، حضور نے فرمایا کہ جب عورت اپنے گھر میں ہے اور اپنے گھر میں کام کر رہی ہے، عورت اپنے گھر میں کام کر رہی ہے تو اس کو ہر کام پر ایک نیکی ملتی ہے،
ہر کام پر جتنا بھی کام کرے گی ہر کام پر اس کو ایک نیکی ملتی ہے، حتیٰ کہ اس نے جھاڑو لگائی تو جھاڑو کے اندر اگر 100 کاڑیاں بھی ہیں 100 تیلی بھی ہیں تو ہر تیلی پر اس کو ایک نیکی مل گئی، اور گھر میں روزانہ جھاڑو لگائے گی تو اس کو کتنی نیکیاں ملیں گی؟ گھر میں روزانہ جھاڑو لگائیں گے تو اس کو کتنی نیکیاں، گھر میں کتنے برتن دھل رہے ہیں، کتنے کپڑے دھل رہے ہیں، اور کتنا سامان اور کتنی صفائی ہو رہی ہے، تو ہر ایک جملے پر ہر ایک لفظ پر اس کے نامہ اعمال میں ایک نیکی لکھ دی جاتی ہے۔ کتنی بڑی بات ہے عورت کو جو مقام ملا ہے۔ لیکن مسئلہ یہ ہے کہ آج ہماری عورتیں جو ہے صبح کو 8 بجے سو کے اٹھتی ہیں، صبح کو 8 بجے سو کے اٹھ رہی ہے۔ اب جس گھر کے اندر صبح کو 8 بجے سو کے اٹھا جائے گا تو اس گھر کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں برکتیں کس طرح آ سکتی ہیں؟ رات کو ہماری عورتیں سو رہی ہیں تو ٹی وی دیکھ کر سو رہی ہیں، ایپیسوڈ دیکھ کر سو رہی ہیں، سیریل دیکھ کر سو رہی ہیں۔ جس گھر کے اندر ٹی وی دیکھ کر، گانے سن کر، سیریل دیکھ کر سوئی ہیں اور اسی حال میں موت آ گئی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اگر پوچھ لیا کس حال میں موت آئی ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا جواب دیں گے؟ آدھی لڑائیاں ہمارے گھروں میں عورتوں کی اسی بات پر ہیں کہ شوہر میرے کو فلاں سیریل پسند ہے، میرا شوہر میرے کو وہ سیریل نہیں دیکھنے دیتا، اور وہ ٹائم پہ میرے کو گھر ہونا ہے، اور وہ ٹائم پہ اگر دعوت بھی ہے تو دعوت میں بھی نہیں جا رہی عورتیں کہ وہ ٹائم پہ تو سیریل آتا نا، تو سیریل کو چھوڑ کر میں دعوت میں کیسے جا سکتی ہوں؟ یعنی سیریل سے اتنی محبت ہے۔ آج سیریل دیکھ کے آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، گانے سن کر آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، موویز دیکھ کے گانوں میں آنکھوں میں آنسو آ رہے ہیں، لیکن اللہ کا قرآن سن کر اور اللہ کا قرآن پڑھ کر دل پر ذرہ برابر بھی اثر نہیں ہو رہا۔ تو معلوم یہ ہونا چاہیے کہ میرے اوپر اللہ تبارک و تعالیٰ کی کیسی نحوست برس رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی رات دن لعنتیں میرے اوپر برس رہی ہیں۔ جس گھر کے اندر گانے سنتے ہوں، ٹی وی چلتی ہوں، سیریلیں دیکھے جاتے ہوں، ایسے گھر کے اندر برکتیں نہیں آ سکتی، ہرگز نہیں آ سکتی۔ مرد چاہے کتنا بھی کما لے، لیکن مرد کی کمائی کی برکت کا جو صلہ ہے، جو برکت کی وجہ ہے، جو گھر میں برکت ہوگی وہ خواتین کے ہاتھوں کی وجہ سے ہوگی، کیونکہ گھر میں کھانا بنانے والی عورت ہے، اگر وہی عورت بے نمازی ہے تو بے نمازی کی تو نحوست 40 گھروں کو لے کے ڈوب جاتی ہے۔ اگر ایک گھر کے اندر بے نمازی ہے اور اس گھر کے آس پاس 40 گھر ہیں تو اس ایک گھر کی نحوست ان 40 گھروں پر پڑتی ہے، یعنی اس ایک گھر کی بے برکتی جو 40 گھروں کی برکت کو ختم کر سکتی ہے۔ اب مرد چاہے کتنا بھی کما لے، مرد بیچارہ رات دن صبح چلا جاتا کام پہ، شام میں آتا، اس کو ذرہ برابر بھی جو ہے اتنا بھی اس کو جو ہے سکون نہیں ہے گھر میں، خوب کما رہے 50-60 ہزار روپے مہینے کمانے کے باوجود بھی گھر میں برکت نہیں ہو رہی۔ اس کی وجہ یہ ہے گھر میں کام کرنے والے بے نمازی ہیں، گھر میں کھانا بنانے والی بے نمازی ہے، گھر میں کپڑے دھلنے والی بے نمازی ہے، گھر میں ہر کام کرنے والی ہماری خواتین بے نمازی ہے۔ جب ہر کام بے نمازی کے ہاتھوں سے ہوگا تو خدا کی قسم اللہ تبارک و تعالیٰ برکت نہیں ڈال سکتے ہمارے گھروں میں۔ آپ قرآن کو اٹھا لیں، آپ سیاہ ستہ کی 7 کتابوں کو اٹھا لیں، بخاری شریف کو اٹھا لیں، پوری احادیث کو اٹھا لیں، اللہ کو احادیث موجود ہیں، ایک حدیث ایسی دکھا دو، ایک حدیث، ایک آیت، ایک جملہ یہ دکھا دو کسی نے یہ کہا ہو کہ بھئی فلاں عورت نماز نہیں پڑھتی تھی، فلاں آدمی نماز نہیں پڑھتا تھا اور انہیں جنت میں چلا گیا۔ ایک قول، ایک حدیث، ایک آیت ایسی نہیں ہے کہ جس میں یہ ہو کہ فلاں عورت نماز نہیں پڑھتی تھی وہ جنت میں چلا، ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا، بالکل نہیں ہو سکتا۔ ایسا اگر کس دن ہو گیا تو یہ قرآن پوری غلط ہو جائے گی۔ حضرت فاطمہ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی ہیں حضرت فاطمہ، یہ وہ فاطمہ ہیں کہ جن کے صدقے طفیل سے ہم جنت میں جائیں گے، یہ وہ فاطمہ ہیں جو جنت کی عورتوں کے سردار ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ سے فرمایا تم یہ نہیں سوچنا کہ تم میری بیٹی ہونے کی بنا پر جنت میں چلی جاؤ گی، جنت میں جانے کے لیے تمہیں اپنے اعمال خود کرنے پڑیں گے۔ اور یہاں کیا مسئلہ ہے؟ فلاں بابا ہے میرا، میں فلاں بابا سے بیت ہوں، فلاں ولی ہے، انہیں میرے کو جنت میں لے کے جائے گا۔ ارے انہیں خود جنت میں جاتا کہ نہیں جاتا؟ اس کے بارے میں خود فیصلہ نہیں کر سکتا، انہیں جنت میں جاتا نہیں جاتا۔ لیکن یہاں اس بات پر خوش ہو جانا اس بات کی علامت ہے کہ شیطان کا سب سے بڑا دھوکہ ہے اور شیطان کے جال میں تم پھنس چکی ہو۔ یہ اس بات کی علامت ہے کہ میرے کو فلاں صاحب جنت میں لے کے جائیں گے۔ بھئی وہ صاحب خود جنت میں جائیں گے یا نہیں جائیں گے، یہ دعویٰ صرف انبیاء، صحابہ اور تابعین، تبع تابعین کے علاوہ کوئی نہیں کر سکتا کہ میں جنتی ہوں۔ نہ ہم کسی کے بارے میں بول سکتے ہیں کہ آدمی، لیکن گمان یہ رکھنا چاہیے کہ امید یہ ہونا چاہیے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں بڑی وسیع ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہیں تو پوری زمین کو اور پوری زمین کے ہر مرد کو، ہر عورت کو جو ہے جنت میں داخل فرما دے، یہ امید ہونی چاہیے اللہ تبارک و تعالیٰ سے۔ لیکن اس امید کو آدمی یقین میں نہ بدلے کہ مجھے یقین ہے کہ میں جنتی ہوں۔ اگر آدمی کو یقین ہو جائے کہ میں جنتی ہوں تو انہیں تو پھر نیک عمل کریں گا نہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی وجہ سے آج خواتین کو جو مقام ملا ہے وہ اس لیے ملا ہے کہ خواتین کو اللہ تبارک و حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اتنا مقام دیا ہے، تو اس مقام کو کوئی خواتین بھولے نا
کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو مقام دیا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اتنی ساری احادیث جو ہے عورتوں کے بارے میں، خواتین کے بارے میں فرمایا، ان کو بھولے نا۔ آج ہم نے نمازوں کو چھوڑ دیا، قرآن کو چھوڑ دیا، جو چیزیں قبر میں ہماری سفارش کرائیں گی ان کو چھوڑ دیا ہم نے۔ قرآن قبر میں ہماری سفارش کرائے گی، نماز ہماری قبر میں سفارش کرائے گی۔ جب ہم نے نمازوں کو اور قرآن کو اتنا اوپر رکھ دیا ہے، اتنا اوپر رکھ دیا ہے کہ اب اس کو نکالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آج ہمارے گھر میں ٹی وی ہے، روز صاف ہوتا ہے۔ آج ہمارے گھر کا فرش ہے، روز صاف ہوتا ہے، روز اس پر پوچھا مارا جاتا ہے، اور اس پر پوچھے لگانے کے لیے الگ الگ طریقے کے ہم نے فینل وغیرہ لائے ہوئے ہیں وہ پوچھے، لیکن ہمارا قرآن اتنا اوپر رکھا ہوا ہے کہ اس قرآن کو کبھی کھولنے کی توفیق بھی نہیں ہوتی۔ ایک گھر میں ایک بچہ تھا، تو وہ جو بچہ تھا نا، وہ والد صاحب جو ہے تنخواہ لے کے آئے تھے اس دن، تو والد صاحب کے کچھ پیسے جو ہے وہ اڑ گئے، ہوا چل رہی تھی، فین زیادہ تیز چل رہا تھا، تو بچے نے، چھوٹا بچہ تھا، وہ پیسے جو ہے قرآن میں رکھ دیے۔ اب جو اس کے والدین تھے نا، انہیں کیا سوچنے لگے، ہو سکتا ہے کہ ہمارا بچہ نے ہمارے پیسے چرا لیے، اب بچوں کو مار رہے ہیں، پیسے کہاں چرا لا، میں پیسے نہیں چرایا۔ تو کئی مہینے کے بعد جب قرآن کو کئی مہینے کے بعد کھول کے دیکھا تو وہ پیسے جو تھے وہ بچے نے قرآن میں رکھے تھے، قرآن میں رکھے ہوئے تھے پیسے۔ تو معلوم یہ ہوا کئی مہینے تک قرآن کو کھولنے کی توفیق نہیں ہوئی۔ ہمارے گھر میں ہر چیز، انسٹاگرام دن میں 50 مرتبہ کھول رہے، واٹس ایپ دن میں 50 مرتبہ کھول رہے، جتنی بھی چیزیں ہیں فون کو دن میں کم سے کم 100-200 مرتبہ لوگ کر کے کھولتے ہیں، لوگ لگاتے ہیں، کھولتے ہیں، لیکن قرآن کو زندگی میں کبھی دیکھنے تک کی توفیق نہیں ہوئی۔ میں تو ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جنہوں نے پورے سال میں قرآن کو کبھی چھینکے بھی نہیں دیکھا۔ یہ کیسی نحوست ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کی، یہ ایسی نحوست ہے جو کبھی ختم ہونے والی نہیں ہے۔ اگر اپنے گھر میں برکتیں ڈالنی ہے، جب برکتیں ہوں گی تو ہمارے گھر کے اندر اگر شوہر 5000 کمائے گا تو اسی 5000 میں ہمارے تمام گھر کے کام چل جائیں گے۔ جب برکت نہیں ہوگی، جب بے نمازی ہوں گے تو برکت نہیں ہوگی۔ اب جب برکت نہیں ہوگی، آدمی دن میں چاہے 50,000 روپے مہینے بھی کما لے، پورے دن میں جب نمازیں نہیں پڑھی ہیں، بے نمازی ہے، قرآن کو کبھی کھول کر نہیں دیکھا ہے، تو ایسے گھر میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اور برکتیں کبھی نہیں اتر سکتی۔ یہ کوئی میرا جملہ نہیں ہے، یہ تمام علماء کا جملہ ہے۔ تو اپنے گھر میں اگر برکتوں کو لانا ہے، تو برکتوں کو اگر پیدا کرنا ہے تو نمازوں کی پابندی کرنی ہے۔ آج ہماری خواتین نماز سے اتنی دور ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے ایسے گھر پر اللہ تبارک و تعالیٰ رحم فرمائے۔ تو ایک جو تھا نا، ایک بزرگ نے، تو پرانے جو بزرگ تھے نا، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو کچھ کرامات دیتے تھے۔ تو وہ بزرگ جا رہے تھے، تو ایک بزرگ نے دیکھا کہ 2 شیطان جا رہے ہیں، ایک شیطان بڑا موٹا تازہ ہے، ایک شیطان ذرا دبلا ہے۔ تو جو موٹا شیطان تھا نا، تو موٹے شیطان اس کو پکڑا، بھئی تو اتنا دبلا کائی کو ہو جا رہا، رات دن دبلا ہو جا رہا، تو میں دیکھ کتنا موٹا تازہ ہوں۔ انہوں نے کہا کہ یار میری کہانی عجیب ہے، میری کہانی نہ کو پوچھ، تو میری عجیب کہانی ہے۔ کیا کہانی ہے تیری؟ تو اس نے کہا کہ میری کہانی یہ ہے کہ میں جس گھر میں رہتا ہوں اس گھر میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس گھر میں جو دبلا شیطان ہے، پتلا، اس گھر میں سب لوگ نماز پڑھتے ہیں، اس گھر میں ٹی وی نہیں ہے، اس گھر میں کوئی گانے نہیں سنتا ہے، اس گھر میں کوئی ٹی وی نہیں دیکھتا ہے، فلمیں نہیں دیکھتا ہے، مووی نہیں دیکھتا ہے، اور اس گھر میں جب بھی آدمی کھانا کھاتا ہے تو بسم اللہ الرحمن الرحیم یا بسم اللہ والا جو بھی دعائیں، ان دعاؤں کو پڑھتے ہیں، سوتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، کھانا کھاتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، پانی پیتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، گھر میں آتے ہیں تو دعا پڑھتے ہیں، ہر کام جب بھی کرتے ہیں کوئی بھی کام تو دعا سے ان کی ہر کام کی شروعات ہوتی ہے، اور اس گھر میں نماز پڑھنے والے ہیں، قرآن پڑھنے والے ہیں۔ لہٰذا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ جس گھر میں قرآن پڑھا جاتا ہوگا، نماز پڑھی جاتی ہوں گی، اور جس گھر میں دعاؤں سے ہر کام کو شروع کیا جاتا ہوگا، اس گھر میں شیطان داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس شیطان نے یہ کہا کہ جب اس گھر میں اتنے سارے اعمال ہوتے ہیں تو میں اس گھر میں داخل ہی نہیں ہو سکتا۔ جب میں اس گھر میں داخل نہیں ہو سکتا، اب میں گھر میں داخل نہیں ہونے کی وجہ سے ان کے ساتھ کھانا بھی نہیں کھا سکتا، ان کے ساتھ پانی بھی نہیں پی سکتا، تو میں بھوکا رہ کر دبلا ہو گیا ہوں۔ اب اس موٹے شیطان کی باری آئی، بھئی تیرا کیا مسئلہ ہے؟ تو اس نے کہا کہ بھئی میرے تو مزے ہی مزے ہیں، میں جس گھر میں میری ڈیوٹی لگائی ہوئی ہے اس گھر کے تو لوگ رات دن فلمیں دیکھتے ہیں، مووی دیکھتے ہیں، گانے سنتے ہیں، کوئی نماز نہیں پڑھتے، کوئی قرآن نہیں پڑھتے، تو میں ان سب کے ساتھ کھانا کھاتا ہوں، ان سب کے ساتھ سوتا ہوں، ان سب کے ساتھ رہتا ہوں، ان سے سب کے ساتھ جو ہے پیتا ہوں، کھاتا ہوں، کھا پی کر جو ہے موٹا تندرست ہو گیا ہوں۔ تو میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا گھر کا شیطان کیسا ہے؟ تو ہر خواتین سوچے اس بات کو کہ ہمارا گھر کا آخر شیطان کیسا ہے، اور جس کا شیطان دنیا میں موٹا ہوگا اس کو جنت میں جانا اتنا ہی مشکل ہوگا۔ تو اب ہمیں ارادہ یہ کرنا ہے کہ ہمیں اپنے گھر کے شیطان کو دبلا کرنا ہے۔ دبلا کیسا ہوگا معلوم ہو گیا۔
تو آج ہمارے پاس جوانی ہے، آج ہمارے پاس صحت ہے، آپ ان سے پوچھیں کہ جن کی کمریں نہیں جھک رہی ہیں، عمریں ہو گئی ہیں لیکن سجدہ کرنا چاہتے ہیں تو سجدہ نہیں کر سکے، ان سے پوچھیں۔ حالانکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا نعمتان مغبون فیہما کثیر من الناس الصحۃ والفراغ، کہ آدمی دو چیزوں کے بارے میں غفلت میں رہتا ہے، حالانکہ اس کے پاس یہ دو چیزیں ہمیشہ نہیں رہیں گی۔ ان دو چیزوں کی قدر کرے، ایک آدمی اپنی صحت کی قدر کرے، اور ایک آدمی فارغ ہے اس کے پاس وقت ہے، وقت کی قدر کرے۔ ہمارے پاس اتنا وقت نہیں ہے، موت آنا ہے، ہر آدمی سے موت کو ڈرنا ہے کہ موت ضرور آئے گی۔ کوئی ایسا نہیں ہے اس دنیا میں کہ کسی کو موت نہ آئی ہو۔ اگر موت نہ آتی تو دنیا کے اندر واحد انسان تھے، وہ میرے اور آپ کے نبی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کو موت نہ آتی، لیکن ان کو بھی موت آ گئی۔ جب ان کو بھی موت آ گئی تو ہر انسان کو اس دنیا سے مر جانا ہے، چلے جانا ہے۔ اب اس دنیا سے جب آدمی جاتا ہے تو اپنے ساتھ ایک ہی چیز لے جاتا ہے، وہ اس کے نیک اعمال ہوتے ہیں۔ کیا ہمارے اعمال ایسے ہیں جو ہمیں جنت کی طرف لے جانے والے ہیں؟ ہر آدمی بیٹھ کے سوچ سکتا ہے قبر کے اندر، یہاں دنیا میں ہماری اولاد ہمارے کام نہیں آ رہی، یہاں دنیا میں ہمارا بھائی ہمارے کام نہیں آ رہا، یہاں دنیا میں ہماری بہن ہمارے کام نہیں آ رہی، ہماری بیوی ہمارے کام نہیں آ رہی، ہماری ساس سسرے دادا نانی کوئی بھی ہمارے کام نہیں آ رہے۔ اسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا یوم یفر المرء من اخیہ و امہ و ابیہ و صاحبتہ و بنیہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پورا جو معاملات ہیں وہ پورے اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرما دیے، وہ صاحبتی و بنی، کہ کوئی تمہارے کام آنے والا نہیں ہے، تمہاری بہنیں، تمہاری بھائی، تمہاری جو اولادیں ہیں، یہ دنیا میں ہی برابر کام نہیں آ رہے ہیں۔ جس طرح میں سوچ رہا ہوں کہ میرے بچے میری بات جس طرح مانے اس طرح مان رہے ہیں، وہ الگ بات ہے، لیکن جس طرح میں چاہ رہا ہوں اس طرح نہیں مان رہے۔ تو دنیا کے اندر ہمارے یہ لوگ کام نہیں آ رہے، تو آخرت میں ہمارے یہ لوگ کس طرح کام آئیں گے؟ تو آخرت میں سب سے زیادہ امیر وہ ہوگا کہ جس کے پاس زیادہ نیکیاں ہوں گی، اور جس کے پاس زیادہ نیکیاں اس کے پاس ہوں گی کہ جو جتنے زیادہ نیک اعمال کرتا ہوں گا۔ آج ہم لوگوں کے سامنے تو اچھے بنے ہوئے، ابن ماجہ کی روایت ہے، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ اس حدیث کا راوی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ ثوبان، میں ایسے لوگوں کو جانتا ہوں، میں ایسی عورتوں کو جانتا ہوں کہ جو دنیا میں بڑے بڑے نیک عمل کرتے ہیں، ان کے پاس بڑی بڑی نیکیاں ہیں، ان کے پاس حج بھی ہیں، عمرے بھی ہیں، قرآن بھی ہے، ان کے پاس سب چیز ہے، لیکن جب کل قیامت کے دن حاضر ہوں گے اللہ تعالیٰ کے سامنے اور ان کے پاس اتنی نیکیاں ہوں گی کہ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، پہاڑوں کے برابر نیکیاں ہوں گی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان کی نیکیوں کو اس طرح اڑا دیا جائے گا، یعنی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اس طرح اڑا دیں گے کہ جس طرح پھونک مارتے ہیں اور پھونک مارنے سے گرد و غبار اڑ جاتی ہے، تھوڑا آدمی گرد و غبار مٹی سامنے رکھ کر پھونک مارے کس طرح اڑ جاتی ہے، تو حضور نے فرمایا کہ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَنْثُورًا، کہ ان کی نیکیاں بھی اسی طرح اللہ تبارک و تعالیٰ اڑا دیں گے جس طرح گرد و غبار اڑ جاتی ہے۔ حالانکہ ان کی نیکیاں کتنی ہے؟ ان کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہے، پہاڑوں کے برابر۔ تو حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ نے پوچھا کہ رسول اللہ آخر ان کا جرم کیا ہوگا؟ آخر وہ ایسی اتنی ساری نیکیاں لے کر آئیں گے کہ جن کی نیکیاں پہاڑوں کے برابر ہوں گی، پھر بھی اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اس طرح اڑا دیں گے، تو وہ ایسا کیا ہوگا؟ ایسا کون سی جو ہے ان کی جو گناہ ہوں گے، کون سا جرم ہوگا جس جرم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ ان کی نیکیوں کو اڑا دیں گے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کاش کہ اللہ کرے یہ بات ہم سب کو سمجھ میں آ جائے۔ تو حضور نے فرمایا کہ وہ لوگوں کے سامنے تو نیک بنتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے نماز پڑھتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے قرآن پڑھتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے حج کرتے ہوں گے، لوگوں کے سامنے جو ہے غریبوں کی مدد کرتے ہوں گے، لیکن ان کی تنہائیاں بالکل ناپاک ہوں گی، تنہائیاں بالکل عبادت سے خالی ہوں گی۔ تنہائیوں میں وہی شیطانی والے کام، سب کے سامنے تو نماز پڑھنا آسان ہے، سب کے سامنے ہاتھوں میں تسبیح لینا آسان ہے، سب کے سامنے قرآن کو کھول کر اور بیٹھ جانا آسان ہے، لیکن تنہائی میں کیا عمل کرتے ہیں؟ تو حضور نے فرمایا کہ تنہائی میں وہ نیک عمل نہیں کرتے ہوں گے، ان کی تنہائیاں نیک عمل سے پاک ہوں گی، وہ تنہائی میں گناہ کرتے ہوں گے، تو تنہائی میں گناہ کرنے کی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے پہاڑوں کی برابر نیکیوں کی بھی اڑا دیں گے۔ تو ہماری خواتین کو چاہیے کہ وہ نیک اعمال کرنے کی کوشش کریں، اپنے گھروں میں نمازوں کی پابندی کریں۔ اگر زندگی میں نماز ہوگی تو کامیاب ہوں گے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مفتاح الجنت الصلاۃ، کہ جنت کی کنجی نماز ہے، جنت کی چابی نماز ہے۔ اب ایک آدمی جو ہے انہیں چار مینار میں گھومنے گیا اور اس کا گھر یہاں پر ہے، اب انہیں چار مینار سے جب آیا تو معلوم ہوا کہ میرے گھر کی چابی چار مینار پہ گر گئی، تو پریشان ہوگا نہیں ہوگا؟ بالکل ہوگا۔ اب یہ تالا ایسا ہے گھر کا جو ٹوٹ جاتا، لیکن جنت کے تالے ایسے نہیں ہیں جس کو توڑ دیں گے۔ تو جنت کی کنجی جو ہے نا، جنت کی تالے کی جو چابی ہے وہ نماز ہے۔ تو اب ہمارے پاس آدمی کے پاس صحیح چابی ہوگی تو اپنا تالا کھل جائے گا، دوسرے کی چابی سے نہ کوئی تالا کھلتا ہے، نہ کمزور چابی سے کوئی تالا کھلتا ہے۔
تو جس طرح کمزور چابی سے تالا نہیں کھلتا یا دوسرے کی چابی سے تالا نہیں کھلتا، اسی طرح جنت کا تالا بھی ہمیں اپنے خود یہاں سے چابی بنا کے لے جانی ہے، اور یہ وہ چابی ہے جو ایک ہی بار بنتی ہے۔ یہاں کے تالے کی چابی بار بار بنا سکتے ہیں، اور یہ وہ چابی ہے جو ہمیں دنیا سے لے کر جانی ہے۔ وہاں پر صرف احساس ہوگا، افسوس ہوگا، وہاں جا کر جب جائیں گے اور جب جنت کا تالا نہیں کھلے گا، آدمی پریشان ہو جائے گا، عورت پریشان ہو جائے گی، تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے کیا کہیں گے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی کو قرآن کے اندر فرمایا، قرآن کریم کے اندر فرمایا فَيَقُولُ رَبِّ لَوْلَا أَخَّرْتَنِي إِلَىٰ أَجَلٍ قَرِيبٍ فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ۔ یا اللہ مجھے موقع دے، وہ عورت کہے گی، وہ آدمی کہے گا اللہ جو مجھے ایک اور موقع دے کہ میں دنیا میں جاؤں، نیک عمل کروں، فَأَصَّدَّقَ وَأَكُن مِّنَ الصَّالِحِينَ، میں اچھے کام کروں، میں سچ بولوں اور میں نیک لوگوں میں سے ہو جاؤں، ایسے میں صدقہ کروں، خیرات کروں اور میں نیک عمل کروں، نیک عمل کرنے کی وجہ سے میں نیک لوگوں میں ہو جاؤں مجھے، تو اللہ تعالیٰ کیا فرمائیں گے؟ وَلَن يُؤَخِّرَ اللَّهُ نَفْسًا إِذَا جَاءَ أَجَلُهَا وَاللَّهُ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ، کہ یہ موقع صرف ایک ہی بار ملتا ہے، یہ موقع بار بار نہیں ملتا، یہ موقع وہ ہے جو ایک ہی بار ملتا ہے۔ بھائی یہ غیر مسلموں کا عقیدہ ہے کہ 7 جنم ملیں گے۔ مسلمان اگر یہ صرف سوچ بھی لے کہ مجھے 7 جنم ملیں گے تو اسلام میں اس کا کوئی حصہ نہیں، اسلام سے خارج ہو جاتا ہے۔ ہمارے پاس صرف ایک ہی زندگی ہے جو ایک ہی بار ملے گی، اور اسی ایک ہی زندگی میں ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کو راضی کرنا ہے۔ تو یاد یہ رہنا چاہیے کہ یہ وہ چابی ہے جو ہمیں دنیا سے لے کر جانی ہے۔ اگر ہم اس چابی کو دنیا سے لے کر چلے گئے، یعنی نمازوں کی پابندی کی، نمازوں کو پابندی سے پڑھا، اور نمازوں کو جو ہے جس طرح جو ہے نماز پڑھنے کا حق ہے اس طرح نمازوں کو پڑھا، اللہ تبارک و تعالیٰ خوش ہو گئے تو جنت کا دروازہ ہمارے لیے کھل جائے گا، ورنہ خدا کی قسم جہنم کے جو فرشتے ہیں ان کی مار سے بچانے والا ہمیں کوئی نہیں ملے گا۔ اس لیے ہمیں اگر جنت میں جانا ہے تو جنت والے کام کریں، جنت والے اعمال کریں۔ اب جنت والے اعمال کیسے کرنا ہے؟ کہ ہمیں نمازوں کی پابندی کرنی ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ عورت تو صرف 4 کام کرے وہ جنت میں جائے۔ عورت جب 7 سال کی ہو جائے تو نمازوں کی پابندی کرے، سب سے پہلا کام۔ دوسرا کام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب عورت بالغ ہو جائے تو روزے رکھے، اور جب عورت جوان ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرے، اور جب شادی ہو جائے تو اپنے بچوں کی اچھی تربیت کرے اور اپنے شوہر کی نافرمانی نہ کرے، اپنے شوہر کی عزت کرے، قدر کرے۔ جب یہ 4 کام عورت کرے گی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا کہ مرنے کے فوراً بعد اس کے لیے جنت کے دروازے کو کھول دیا جائے گا۔ سب سے پہلے جب 7 سال کی ہو جائے تو نمازوں کی پابندی کرے۔ یہاں 60 سال ہو گئی نمازوں کی پابندی نہیں ہے، 60 سال پوری زندگی اس طرح گزر گئی، پوری زندگی، حالانکہ نمازوں کی کوئی پابندی نہیں۔ تو نمازوں کی پابندی کریں، نماز نہیں پڑھیں گے تو جنت کا دروازہ نہیں کھل سکتا، سب سے پہلی بات۔ دوسری بات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرمایا جب عورت جوان ہو جائے تو اپنی عزتوں کی حفاظت کرے، یعنی پردے میں رہنے کو پسند کرے۔ آج کل تو ہماری خواتین کو پردے میں رہنا بہت عجیب مشکل ہے، پردے میں نہیں رہتی چاہے کچھ بھی ہو جائے۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ خواتین کو آپ اپنی بیوی کو کپڑے لا کر دیں، اس کو وہ کپڑے پسند نہیں آئیں گے۔ کیوں؟ کیونکہ اس کو اپنے شوہر پہ بھروسہ نہیں ہے، اپنے ہاتھوں سے جو شاپنگ کر رہی ہے اس پہ بھروسہ ہے۔ چاہے تم لوگ کچھ بھی خرید کے لاؤ اس کو پسند نہیں آتا، خود خرید کے لاتی ہے جو پسند آتا ہے۔ بھئی شادی کا مطلب یہ ہے اب آپ کی زندگی آپ کے شوہر کے حوالے ہے، آپ اپنے شوہر کے حساب سے چلیں گی۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دوسری بات کہ اپنی عزتوں کی حفاظت کرے، پردے میں رہے۔ پردے میں جو بے پردہ عورت ہے، آپ حدیثیں اٹھا کر دیکھ لیں، کسی حدیث میں ایسا نہیں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کوئی عورت بے پردہ ایسی گھومے بغیر پردے میں رہے، کوئی پردہ نہ کرے وہ جنت میں چلے جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہر عورت کو پردہ کرنا پڑے گا، پردے کے بعد جنت میں جائے گی۔ دیکھو رمضان کا چاند تھا، رمضان کا چاند، اور تمام صحابہ چاند دیکھ رہے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چاند دیکھ رہے ہیں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت فاطمہ تو چاند نظر آ گیا، تو حضور نے حضرت فاطمہ سے پوچھا بیٹی چاند دیکھا، رمضان کا چاند دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابو جان میں نے چاند نہیں دیکھا، حالانکہ چاند دیکھنا تو سنت ہے، اور حضور نے فرمایا کہ چاند دیکھو یہ سنت ہے حضور کی، اور حضور نے فرمایا کہ جب چاند دیکھو تو دعا بھی پڑھو اللہم احلہ علینا بالیمن والایمان والسلامۃ والاسلام، کہ حضور نے فرمایا کہ چاند دیکھنا سنت ہے، اور چاند دیکھنے کی دعا بھی حضور نے فرمائی۔ جب حضور نے حضرت فاطمہ سے پوچھا، حضرت فاطمہ سے حضور نے پوچھا چاند دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ نے کہا کہ ابا جان میں نے چاند نہیں دیکھا۔ تو حضور نے پوچھا کہ تم نے چاند کیوں نہیں دیکھا، ایسی کیا وجہ تھی کہ تم نے چاند نہیں دیکھا؟ تو حضرت فاطمہ نے دیکھو بڑا عجیب جملہ دیکھیں آپ، حضور نے حضرت فاطمہ سے پوچھا تو حضرت فاطمہ نے فرمایا کہ میں نے چاند اس لیے نہیں دیکھا کہ آج رمضان المبارک کا چاند دکھا ہے، اور تمام صحابہ کی نظر چاند پر ہیں، تو میری بھی نظر چاند پر جائیں گی، اور تمام صحابہ کی نظر پر بھی چاند پر بھی جائیں گی،
اور میری نظر بھی چاند پر جائے گی تو ہماری صحابہ کی نظریں اور میری نظریں ایک دم چاند پر ٹکرائیں، تو میں نے اس وجہ سے مجھے شرم آئی، مجھے حیا آئی، تو میں نے اس شرم اور حیا کی وجہ سے کہ اس وقت تو صحابہ چاند دیکھ رہے ہوں گے، آج میں چاند نہیں دیکھوں گی، میں کل چاند دیکھ لوں گی۔ حالانکہ چاند دیکھنا کوئی اتنا بڑا مسئلہ نہیں تھا، لیکن کیا کہا حضرت فاطمہ نے کہ میں نے چاند اس لیے نہیں دیکھا کہ آج صحابہ بھی چاند دیکھیں گے تو ان کی نظر اور میری نظر ایک ساتھ چاند پر پڑیں گی، جب ایک ساتھ چاند پر پڑیں گی تو بے حیائی ہونے کا خطرہ ہے۔ حالانکہ کوئی بے حیائی نہیں ہے، لیکن انہوں نے ایسا سوچا کہ بے حیائی ہونے کا خطرہ ہے، تو میں نے اس بے حیائی کے ہونے کی خطرے کی وجہ سے چاند ہی نہیں دیکھا، حالانکہ چاند دیکھنا تو سنت ہے۔ شاہ عبد الحق محدث دہلوی دلی کے اندر سن 1700 صدی کی بات شادی ہے، تو پہلے جو ہے نا، اب تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا کرم ہے کہ ہمارے گھروں کے اندر بور ہے، نہ لاتا بھائی پانی نہیں ہے، بور ڈالو پانی آ گیا۔ پہلے ایسا نہیں تھا، پہلے لوگ بارش کا انتظار کرتے تھے اور اپنے گاؤں میں بستی میں جو ہے تالاب بناتے تھے، بارش آتی اور بارش کا پانی تالاب میں جمع ہوتا، اب اسی پانی کو پینا ہے، اسی پانی سے نہانا ہے، اسی پانی سے کپڑے دھونا ہے، کیونکہ بور کا سسٹم تو نہیں تھا، فلٹر کا سسٹم نہیں تھا، یہ مشینیں نہیں تھی پانی فلٹر کرو پی لو۔ تو اب دلی کے اندر بارش نہیں ہو رہی، اب بارش نہیں ہو رہی، لوگ دعا کر رہے ہیں، دعا نہیں کیا کریں، پریشان ہو گئے، تو تمام لوگ جمع ہوئے اور جمع ہونے کے بعد حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی کے پاس آئے۔ وہ اس وقت کے جو ہے بڑے محدث تھے دلی کے اندر، جامع مسجد کے اندر، تو ان کے پاس آئے تو ان سے کہا کہ حضرت آپ کو معلوم ہے بارش نہیں ہو رہی تو کیا کرنا چاہیے؟ تو حضرت نے اعلان کیا کل جمعہ ہے، جمعے کی نماز کے فوراً بعد سب کے سب جو ہے یہ جامع مسجد کے آگے جو ایک میدان ہے اس میدان میں جمع ہو جاؤ تمام لوگ، اور کل یہاں پر دعا کریں گے۔ کہا ٹھیک ہے، تو تمام لوگ جمعے کے دن جمعے کی نماز پڑھے، اور جمعے کی نماز پڑھنے کے بعد تمام لوگ جو ہے میدان کے اندر جمع ہوئے۔ اب حضرت شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے دعا کرانا شروع کی۔ جمعے کی نماز کے بعد آپ یہ دیکھیں دعا کرائے عصر کی نماز کا وقت ہو گیا، دعا ہو رہی ہے بارش کے لیے، بارش کے لیے دعا ہو رہی ہے کہ اللہ بارش نہیں ہے، بارش نہیں آ رہی تو لوگ کہاں سے پانی پئیں گے اور کہاں سے جو ہے اپنا جو پانی کا انتظام کریں گے، اور زمین گلا نہیں، اب تو زمین بوٹ ڈالے ہوئے ہیں بڑے بڑے، زمین میں اگر کوئی چیز اگانی ہے تو بوٹ ڈالتے پانی بھر جاتا، پہلے زمین بھی غلہ جب ہی اگاتی جب آسمان سے پانی آئے گا، نہیں تو نہیں، اب زمین غلہ نہیں اگا رہی، قحط سالی کا موسم شروع ہو گیا، پانی نہیں ہے تو دعا کرا رہے ہیں۔ آپ یہ دیکھیں اتنے بڑے محدث دعا کرا رہے ہیں، جمعے کی نماز سے عصر کی نماز تک، عصر کی نماز کا وقت ہو گیا دعا کرا رہے ہیں، لیکن عصر تک بارش نہیں ہوئی، عصر تک اب پریشان ہو گئے۔ تو ایک آدمی اونٹ کے اوپر اس نے ایک پالکی باندھی ہوئی تھی، تو اونٹ کے اوپر جو ہے وہ اونٹ کی اس نے نکیل پکڑی ہوئی تھی ایک بچے نے، تو وہ جا رہا تھا، تو اس نے دیکھا بھئی یہ کیا ہے، سب لوگ یہاں جمع ہیں دعا کر رہے ہیں، تو لوگوں سے پوچھا، لوگوں نے کہا کہ بھئی آپ کو تو معلوم ہے کہ بارش نہیں ہو رہی تو بارش کی دعا ہو رہی ہے۔ کہا اچھا بارش کی دعا ہو رہی ہے، تو لوگوں نے اسے کہا بھئی تو بھی شامل ہو جا بھئی دعا کر رہے نا۔ انہوں نے کہا کہ مجھے شامل ہونے کی ضرورت نہیں ہے، میں ابھی آتا ہوں۔ تو وہ بچہ مجمع کے پاس سے اونٹ کے پاس گیا، اونٹ کے پاس جب گیا تو تھوڑی دیر وہاں ٹھہرا، اور اونٹ کے پاس سے جب واپس نہیں آیا، واپس آنے سے پہلے ہی بادل چھا گئے اور بارش شروع ہو گئی۔ جب وہ بچہ اونٹ کے پاس سے یہاں تک آیا تو چھما بارش اور زبردست بارش شروع ہو گئی، تو لوگ حیران ہوئے کہ ہم لوگ جمعے کی نماز سے عصر کی نماز تک موجود ہیں، یہاں بارش نہیں ہو رہی، اور ہم نے اس بچے سے کہا، اور یہ بچہ اونٹ تک گیا، اونٹ پہ جانے سے وہاں تھوڑی دیر ٹھہرا، آنے سے پہلے بارش شروع ہو گئی، بھئی یہ بچہ کون ہے، کیا وجہ ہے؟ تو بچے سے پوچھا، جب شاہ عبد الحق محدث دہلوی نے بچے سے پوچھا کہ بھئی کیا وجہ ہے، تو انہوں نے کہا کہ جب مجھے آپ نے بتایا کہ بارش نہیں ہو رہی تو میں اونٹ کے پاس گیا، اونٹ کے اوپر جو پالکی ہے نا، اس پالکی میں میری امی بیٹھی ہوئی ہے، میری والدہ، اور میری والدہ وہ ہے کہ جس کا ایک ناخن تک کبھی کسی غیر محرم نے نہیں دیکھا، یا تو میں نے اپنی والدہ کو دیکھا ہے، یا میرے بہن بھائیوں نے، یا میرے والد صاحب نے میری والدہ کو دیکھا ہے، جو محرم ہے ان کے علاوہ غیر محرم نے میری والدہ کے ناخن تک بھی نہیں دیکھا۔ تو میں اپنی والدہ کے پاس گیا، میں نے اپنی والدہ کا دامن پکڑا، دامن کرتا پکڑا، اور میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کی، یا اللہ میری والدہ وہ والدہ ہے کہ جس کا ایک ناخن تک بھی کسی نے نہیں دیکھا، کسی غیر محرم نے، اگر یہ عمل اور ان کا اتنا پردے میں رہنا آپ کو پسند ہے تو ان کے صدقے طفیل سے بارش برسا دیجیے۔ میں نے صرف اتنا کہا تو میری امی کی وجہ سے بارش آ گئی۔ یعنی جب ایک عورت ایسی تھی کہ جس کا ناخن کو بھی کسی نے نہیں دیکھا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کے صدقے، بڑے بڑے علماء یہاں پر موجود ہیں، بڑے بڑے جو ہے مفتی یہاں پر موجود ہیں، محدث موجود ہیں، مفسر موجود ہیں، لیکن بارش نہیں آ رہی، لیکن ایک عورت کی پاک دامنی کی وجہ سے اور پردے میں رہنے کی وجہ سے ایک عورت کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے بارش برسا دی۔
تو ایسے ہی ایک عورت تھی، تھوڑی دیر میں بات ختم کرتا ہوں. تو ایک عورت تھی، وہ بیچاری پردے میں رہنے والی تھی. اب کچھ لوگ جو ہے نا آدمی بھی جب بڑا ظالم ہوتے، انہیں پردے میں رہنے والی تھی. اب وہ اس کی شادی ہو گئی ایک گاؤں میں کھیت والے سے، انہیں کھیت میں کام کرتا تھا آدمی، تو انہیں پردے میں رہتی تھی. تو یہ آدمی اس سے لڑتا تھا، بھائی میں سارے دن کھیت میں کام کرتا ہوں، تو جو ہے گھر میں بیٹھی رہتی ہے، تو بھی آ میرے پاس اور کام کر. انہوں نے کہا میں کام نہیں کر سکتی، میں تو پردے میں رہنے والی ہوں. نہیں میرے کو نہیں معلوم، پردہ وردا میرے کو کچھ بھی نہیں معلوم. تو لڑائی ہوتی رہی تو ایک بچہ پیدا ہوا. تو ایک بچہ ہو گیا، وہ آدمی جاتا رہا، تو ایک بچہ ہو گیا. چند دن کے بعد پھر جو ہے شوہر نے لڑائی لڑی، بھائی تو کیوں نہیں آتی ہے، تو بھی میرے ساتھ کام پہ، اتنے دن ہو گیا نا شادی کو، 1 سال ہو گیا، بچہ بھی ہو گیا، اب تو کام پہ آ. اس نے کہا کہ ٹھیک ہے. تو وہ عورت کیا کرتی، صبح میں اس کے ساتھ جاتی، پہلے جو ہے کھانا دینے جاتی، بس صبح میں کھانا جب وہ چلا کھانا دے کے آ جاتی تھی، گھر میں رہتی تھی. اب دوسرا بچہ پیدا ہو گیا، 2 بچے ہو گئے. ایک بچہ جب ہوا جب وہ کھیت میں نہیں جاتی تھی، گھر میں رہتی تھی. اب دوسرا بچہ کب ہوا، عورت صرف کھانا دینے جاتی تھی، آ جاتی تھی بس اتنا ہی. اب اس نے پھر لڑائی لڑی شوہر، ابے 3 سال ہو گئے نا شادی کو، 2 بچے ہو گئے، 2 سال ہو گئے، 3 سال ہو گئے، اب تو میرے ساتھ کھیت میں نہیں آتی ہے. اب تو لہٰذا اگر تجھے اس گھر میں رہنا ہے تو میرے ساتھ ہی جانا ہے، میرے ساتھ ہی آنا ہے، پورے دن وہیں رہنا ہے. اب عورت کیا کرتی بھائی، کیا کرے، مجبوری ہے. تو عورت جو اس کے ساتھ صبح میں جاتی ہے، شام میں اس کے ساتھ آتی. اب تیسرا بچہ ہو گیا، اب جاتی رہی آتی رہی، زندگی کٹ گئی، اور شادی کو بہت دنوں کا ایک عرصہ ہو گیا، 20 سال ہو گئے شادی کو. اب 20 سال کے بعد اس اور مرد نے کہا کہ جب تو آئی تھی اس گھر میں تو پردے میں رہتی تھی، تو اس کے بعد چند دن تک پردے میں رہی، لیکن ذرا مجھے سمجھ میں نہیں آیا تیرا پردے میں رہنے کا حساب. اب بھی تو پردے میں رہتی ہے لیکن مجھے سمجھ میں نہیں آیا. تو اس نے کہا کہ ٹھیک ہے، یہ بات آج رات کو میں تجھے سمجھا دوں گی. بیوی نے کہا کہ آج رات میں یہ بات تجھے سمجھا دوں گی. میں کہا کہ ٹھیک ہے. تو کرنا یہ ہے کہ تو اندر روم میں رہ، میں باہر جو ہے صحن میں بیٹھتی ہوں، میں باہر صحن میں بیٹھوں گی، تو اندر روم میں، اور روم کا اندر سے جو ہے آج لوگ لگانے کا ہے اکیلا، میں باہر رہتی ہوں. تو کہا ٹھیک ہے. رات میں جو ہے وہ شوہر اندر چلا گیا، اندر سے دروازہ بند کر لیا. اب یہ جو بیوی باہر صحن میں ہے، اب اس کا پہلا بیٹا آیا. جو پہلا بیٹا آیا، یہ پہلا بیٹا وہ تھا جو سب سے پہلا بیٹا تھا. یہ پہلا بیٹا وہ تھا جب یہ گھر میں رہتی تھی، کھیت کو نہیں جاتی تھی. تو یہ آیا، تو اب یہ جب گھر میں آیا بیٹا، تو یہ عورت زور زور سے رونے لگی، چیخنے لگی، چلانے لگی. تو یہ بیٹا آیا، اس نے کہا کیا ہوا امی جان. اس نے کہا کہ آج آپ کے والد صاحب نے مجھے بڑا مارا ہے، بہت مارا ہے، اور ڈنڈوں سے مارا ہے، بہت پٹائی کی ہے. تو بیٹے نے کہا کوئی بات نہیں، آپ کے شوہر ہی ہے نا، میں 20 سال سے دیکھ رہا ہوں، 20 سال سے آپ کو نہیں مارا، آج آپ کو مارا ہے تو کوئی بات نہیں، آپ صبر کریں، میں آپ کی طرف سے ان سے معافی مانگوں گا، میں آپ کی طرف سے ان سے معافی مانگوں گا، انشاءاللہ آج کے بعد آپ کو وہ نہیں ماریں گے، میں معافی مانگوں گا. ٹھیک ہے، بات ختم ہو گئی، چلے گئے. تو انہوں نے بھی خاموش ہو گئے، کہا کہ ٹھیک ہے چلے جاؤ. اب دوسرا بیٹا آیا، انہوں نے پھر چیخنا چلانا شروع کیا. اب دوسرا بیٹا وہ تھا جب یہ کھانا دینے جاتی تھی، صرف گھر سے باہر، صرف کھانا. اب دوسرا بیٹا آیا، پھر رونا چیخنا چلا رہی. تو ان سے دوسرے بیٹے نے پھر پوچھا کیا ہوا. کہا کہ آج آپ کے والد صاحب نے مجھے بڑا مارا ہے. اچھا مارا ہے، ابھی بتاتا ہوں میں. اور اس نے گالیاں دی 2-4، میں بتاتا ہوں، نکلنے دے باہر، پھر دیکھتا ہوں. چلا گیا. اب تیسرا بیٹا آیا. اب تیسرا بیٹا جب آیا تو یہ وہ بیٹا تھا جو کب ہوا، جب انہیں ہمیشہ کھیت میں رہتی تھی، گھر سے باہر، گھر میں ہیچ نہیں، بالکل گھر سے باہر. اب تیسرا بیٹا آیا تو پھر رونے لگی ماں. تو تیسرے بیٹے نے پھر پوچھا بھائی ماں کیا ہوا. تو آج آپ کے والد صاحب نے مجھے مارا ہے. تو تیسرے بیٹے نے تو لٹ اٹھا لیا، ڈنڈا اٹھایا، اور دروازہ توڑ کے والد صاحب کو 2 ڈنڈے مارے. تیسرا بیٹا. تو چلے گئے تینوں بیٹے. تو پھر اب بیوی نے کہا سمجھ میں آیا، کچھ سمجھ میں آیا. جو پہلا بیٹا تھا جس نے یہ کہا کہ میں آپ کی طرف سے معافی مانگوں گا، آپ صبر کریں، میں نے 20 سال سے دیکھا ہے کہ انہوں نے آپ سے کچھ نہیں کہا، آج اپنا مار دیا تو کیا ہوا، کوئی بات نہیں. یہ وہ بیٹا تھا جو ہمارا بیٹا اس وقت میں پیدا ہوا تھا جب میں ہمیشہ پردے میں رہتی تھی. اور دوسرا بیٹا جس نے صرف گالیاں دی، یہ وہ بیٹا تھا جب میں کھیت سے باہر ہوتی تھی. اور تیسرا بیٹا جب ہوا جب میں گھر میں رہتی نہیں تھی، ہمیشہ تمہارے ساتھ رہتی تھی، اس نے تو تمہیں جو ہے ڈنڈا مار دیا، تمہارا سر پھوڑ دیا. اب تمہارے سمجھ میں آیا. تو اس مرد نے کہا، اس شوہر نے، کہ مجھے اب سب کچھ سمجھ میں آ گیا. تو ہماری مثال بھی یہی ہے، ہمارے بچوں کی نافرمان بننے کی مثال بھی یہی ہے بالکل، کہ ہماری آج اس وقت میں جب والدہ اور والد صاحب والدہ دونوں نیک ہوتے تھے تو شیخ عبد القادر جیلانی جیسے بچے پیدا ہوتے تھے، امام اعظم حنیفہ جیسے بچے پیدا ہوتے ہیں. آج ہماری عورت جو ہماری بیویاں اور ہماری خواتین جو ہے وہ حمل سے ہیں، پیٹ میں بچہ ہے ان کے حمل سے ہیں، اور بچہ ہونے والا ہے، لیکن روزانہ جو ہے
سیریل دیکھ رہی ہے، روزانہ فلمیں دیکھ رہی ہے، روزانہ گانے دیکھ رہی ہے، جب اس حال میں بچہ ہوگا تو بچہ ہونے کے بعد سلمان خان تو بن سکتا ہے لیکن غوث پاک نہیں بن سکتا۔ تو باتیں تو بہت ساری ہیں، باتیں اتنی ہیں کہ باتیں ختم نہیں ہوں گی، اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہیں، بس ہمیں انہی باتوں پر عمل کرنا ہے کہ نمازوں کو پابندی کرنا ہے، نمازوں کی پابندی کرنا ہے، بالکل ہرگز نمازوں کو چھوڑنے کی کوشش نہ کریں، نمازوں کو پابندی سے پڑھنے کی کوشش کریں، آج سے ہی عہد کر لیں، کیونکہ بغیر نماز پڑھے کوئی آدمی جنت میں نہیں جا سکتا، نہ کوئی عورت جنت میں جا سکتی ہے۔ سب سے پہلا کام نماز پڑھنا ہے، اور دوسرا اپنے گھروں میں دین کا ماحول بنانا ہے۔ دین کا ماحول کیسے بنے گا؟ ایسے دین کا ماحول نہیں بنے گا کہ بھئی منڈے کی مارکیٹ کو جائیں گے، منگل کی مارکیٹ کو جائیں گے، جمعے کی مارکیٹ کو، سنڈے کی مارکیٹ کو جائیں گے، دن بن جاتا۔ دین ایسا نہیں بنتا۔ کتنے دن ہو گئے منڈے کی مارکیٹ کو جاتے جاتے، سنڈے کی مارکیٹ کو جاتے جاتے، جمعے کی مارکیٹ، کون سی مارکیٹ لگتی ہے یہاں پر؟ جو بھی تو چار شنبے کی مارکیٹ لگتی، تو پوری زندگی ہو گئی مارکیٹ کو جاتے جاتے، پوری زندگی، لیکن کبھی یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ کے راستے میں بھی جانا چاہیے؟ یعنی کبھی تو زندگی میں یہ خیال آنا چاہیے کہ میری زندگی 50 سال ہو گئی، مجھے اس گھر میں آ کے 30 سال ہو گئے، 40 سال ہو گئے، بچے جو ہے بڑے بڑے ہو گئے، جوان ہو گئے، اتنے بڑے بڑے بچے ہو گئے، تو میں ہمیشہ جب سے یہاں شادی ہو کر آئی ہے ہر مارکیٹ میں جا رہی ہوں، اور چار مینار کتنی مرتبہ دیکھ لیا، ہر چیز دیکھ لیا، سارے جو ہے سب بازار دیکھ لیے، ساری مارکیٹ دیکھ لی، کبھی میں نے اللہ کا گھر پر دیکھا نہیں گئی، ساری چیز دیکھ لی، لیکن کبھی یہ خیال آیا کہ مجھے اللہ کا گھر، اللہ کے دین کے لیے بھی مجھے نکلنا ہے؟ تو میری ہاتھ جوڑ کر درخواست یہ ہے تمام ماں بہنوں سے کہ ہمارے گھر کے اندر دین جب زندہ ہوگا، جب ہم کم سے کم تھوڑا بہت وقت لگائیں گے، تھوڑا بہت وقت لگائیں۔ وقت کہاں سے شروعات کرنا ہے؟ وقت سب سے پہلے شروعات یہ کرنا ہے اپنے گھر میں تعلیم کو زندہ کرنا ہے، روزانہ رات میں تعلیم کریں۔ جب تعلیم کریں گے تو ہمیں اس کام کا مقصد سمجھ میں آئے گا، اس کام سے کیا چاہا جا رہا ہے ہمیں یہ سمجھ میں آئے گا، اتنے سمجھ میں نہیں آئے گا۔ جب تعلیم گھر میں شروع ہوگی 1 مہینے تک، تو آپ کا ایمان جو ہے وہ زندہ ہوگا، آپ کا ایمان جو ہے جوش مارے گا، آپ کے اندر ایمانی جذبے پیدا ہوں گے۔ جب آپ کے اندر ایمانی جذبہ پیدا ہوگا، پھر آپ کو جو ہے سہ روزہ لگانا آسان ہوگا۔ مائکے جانے کو جا کے گئے، وہاں سے آنے دل نہیں بول رہا، بہن کے گھر کو گئے تو 4 دن آنا دل نہیں بول رہا، بھائی کے گھر کو گئے تو 4 دن تک آنے دل نہیں بول رہا، اگر رشتہ داریوں میں شادی ہے تو 1 ہفتے پہلے جا رہے، 1 ہفتے بعد میں آ رہے۔ لیکن کبھی یہ خیال کریں کہ ہمیں اللہ کے راستے میں بھی جانا ہی نہیں جانا، جہاں سے ہماری آخرت بننا ہے، جہاں سے ہمیں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے راستے میں جا کر جہاں سے ہمیں دین حاصل ہوگا، دین ملے گا۔ آج ہمارے عورتوں کا تو، مردوں سے میں نے بہت پوچھا، لیکن عورتوں کا بھی حال یہی ہے کہ عورتوں کو، ہمارے اکثر عورتوں کو دعائے قنوت تک یاد نہیں ہے، خواتین کو، اور ہمارے خواتین کو 2 سورہ یاد ہے، انا اعطیناک قل واللہ، بس باقی بولتے تو باقی انہیں مول صاحب ہے نا ہماری مسجد کا، اس کے واسطے ہے پورا قرآن، میرے واسطے نہیں ہے، میرے واسطے 2 سورت ہے۔ بھئی کون بولے تمہارے کو 2 تمہارے واسطے؟ پورا قرآن ہر مسلمان کے واسطے ہے۔ اور امام اعظم ابو حنیفہ کا تو قول یہ ہے کہ پوری زندگی میں ہر مسلمان کو 1 مرتبہ قرآن پاک کو دیکھ کر پڑھنا واجب ہے۔ تو ہماری خواتین سوچیں کہ اتنے سارے مووی دیکھ لی، اتنے سارے سیریل دیکھ لی، اتنے گانے سن لیے، اور اتنی ساری شادیاں اٹینڈ کر لی، ولیمے سب کچھ کر لیے، لیکن کبھی زندگی میں قرآن کھول کے بھی نہیں دیکھا۔ تو قرآن کو کھولنے کا اور قرآن کو پڑھنے کا جذبہ جب پیدا ہوگا، جب ہم اللہ کے راستے میں جائیں گے، تو تمام مائیں بہنیں ہماری 3 دن کا ارادہ کریں، 3 دن نہیں تو کم سے کم 24 گھنٹے تو ارادہ کریں، اور اپنے گھروں میں دین کو زندہ کریں، تعلیم کو روزانہ تعلیم کریں، روزانہ، اور ابھی سے تیار ہو جائیں۔ اور یہ جو اجتماع ہے، اس اجتماع کو جو ہے، اس اجتماع کو ہر خواتین سوچے کہ اب میرے گھر میں ہو، میرے گھر میں ہو، کہ میرے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمتیں اتریں۔ جہاں اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہوتی ہیں تو وہاں تو فرشتے بھی آ کر اللہ کی باتوں کو سنتے ہیں، اللہ کے رسول کی باتوں کو سنتے ہیں۔ تو میں چاہوں کہ میرے گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذرا کی رحمتیں تھوڑی چھیٹیں برس جائیں، رحمت کی بہت بڑی بات ہے۔ تو ہر خواتین، آج کل تو کہیں اجتماع کرنا ہے تو پہلے عورتوں کو راضی کرنا پڑتا ہے، تم اپنے گھر میں کرا لو، آپا اپنے گھر میں کرا لو، آپا تم کرا لو، آپا آپا ایسی جو ہے منع کر دیتی میرے گھر میں نہیں۔ بھائی کئی کو، بھائی اللہ اور اللہ کے رسول کی باتیں ہمارے گھر میں ہو کہ ہمیں یہ پسند نہیں ہے۔ ہر خواتین میں تو میں سوچتا ہوں لڑائی ہونی چاہیے کہ میرے گھر میں یہ لڑائی ہو کہ میرے گھر میں دین کی باتیں ہو، میرے گھر میں دین کی باتیں ہوں، کہ عالم صاحب میرے گھر میں آئے، کچھ دین کی باتیں ہوں، 2-4 دن کی باتیں ہوں، میرے سمجھ میں آئے۔ ہر گھر میں ارادہ کر لیں کہ ہر گھر میں جو ہے ہم عالمہ جو ہماری پڑھانے والے ان کو بلائیں گے، قرآن پڑھیں گے، ان کے پاس قرآن پڑھیں گے۔ ایک زمانہ تھا قرآن پڑھانے والے کوئی نہیں تھے، لوگ تڑپتے تھے ہمیں کوئی قرآن پڑھائے۔ آج ہماری مسجدوں میں قرآن پڑھایا جا رہا، لیکن پڑھنے تیار نہیں ہے۔
ہماری مسجدوں میں قرآن پڑھا جا رہا ہے، ہر مسجد میں، اور ہر گھر کے اندر، ہر بستی کے اندر ایک گھر ایسا ہوتا ہے جہاں پر پڑھانے والی عالمہ موجود ہوتی ہیں، لیکن پڑھا نہیں جاتا، پڑھنے کی جو ہے تمنا ہی نہیں ہے۔ جو اب سوال یہ ہے، اب عورتوں کا تو شکایت یہ ہے، عورتوں کی شکایت یہ ہے کہ میں 50 سال کی ہو گئی ہوں، میں 40 سال کی ہوں، میرے کو پڑھنا نہیں آتا۔ بھائی شوہر کہاں جاتا ہے، کہاں سے آتا ہے، یہ تو آپ کو حساب لگانے آتا نا، کتنا کما رہا ہے حساب لگانے آتا نا آپ کو، اور آپ کس سے بات کر رہے ہیں، کہاں جانا ہے، کس کی شادی ہے، کب شادی ہے، کون سی تاریخ کو شادی ہے، اتنے سارے معاملات سب یاد ہیں، سب کرنے کو تیار ہے، لیکن قرآن پڑھنا ہی نہیں چاہ رہے۔ جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس چیز کو کر لیتا ہے۔ پہلے ہم لوگ جب چھوٹے تھے نا، جب ہم قرآن کی کتاب پڑھتے تھے، جب ہم نے حدیثوں کو پڑھا تو حدیثوں میں یہ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات قرآن پڑھتے تھے، پوری رات قرآن پڑھتے تھے، پوری رات۔ تو صبح میں جب مؤذن صاحب آتے تھے نا تو انہوں بولتے تھے، مسجد کے مؤذن صاحب، حضرت فجر کی نماز اذان کا وقت ہو چکا ہے، آپ جلدی سلام پھیر لیں۔ تو انہوں بولتے اتنی جلدی فجر کا ٹائم ہو گیا۔ تو ہم لوگ جب یہ بات پڑھتے تھے نا تو ہم لوگ سوچتے تھے شاید یہ بات جھوٹ ہے کہ امام اعظم ابو حنیفہ پوری رات قرآن کیسا پڑھتے ہوں گے۔ حضرت فاطمہ کے بارے میں سنتے تھے کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پوری رات قرآن پڑھتی تھی، پوری رات، اور جب سردی آتی تھی نا آپ خوش ہو جاتی تھی، ارے سردی آ گئی نا، لمبی لمبی رات ہو گئی۔ آج ہماری عورتوں کو اگر اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی قرآن پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، یا اتنی لمبی رات ہونے کے باوجود بھی صبح فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی، تو معلوم یہ ہوا کہ یہ ہمارے گھر کی نحوست ہمارے گھر میں برس رہی ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی عبادتوں کی توفیق کو چھین لیا ہے۔ تو ہم لوگ جب حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں پڑھتے تھے کہ وہ پوری رات قرآن پڑھتی تھی، پوری رات، تو کس طرح قرآن پڑھتی تھی۔ لیکن جب آج ہم نے دیکھا آج کا ماحول، جب ہمارے گھروں میں ساری رات ہماری جوان بچیاں ساری رات انسٹاگرام دیکھ رہی ہیں، ساری رات فیس بک دیکھ رہی ہیں، اور ساری رات ہمارے نوجوان گلی چوراہوں پر بیٹھ کر جو ہے گرل فرینڈ سے باتیں کر رہے ہیں، وہ چیٹنگ کر رہے ہیں، اور پورے واہیات اور بدماشی والے کام کر رہے ہیں، تو اب ہمیں یہ سمجھ میں آتا ہے کہ بھائی وہ جو بات تھی نا وہ بالکل ٹھیک تھی۔ کس طرح جس آدمی کو جس چیز سے محبت ہو جاتی ہے وہ اس کے لیے دن اور رات دونوں قربان کرنے تیار ہے۔ تو جس طرح آج ہمارے نوجوان لڑکے اور لڑکیوں نے انسٹاگرام کے واسطے، فیس بک کے واسطے، اور واٹس ایپ کے واسطے، اور موویز اور گانے کے واسطے اپنی پوری رات کو قربان کر دیا ہے، تو وہ لوگ بھی قرآن کے لیے اپنی پوری رات کو قربان کر دیتے تھے۔ یہ اب آج ہمیں یقین ہو چکا ہے۔ اتنی لمبی راتیں ہونے کے باوجود بھی صبح فجر کی نماز پڑھنے کی توفیق نہیں ہو رہی۔ خواتین کو تو کتنا آسان ہے، کہیں جانے کی ضرورت نہیں ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس اس دور کی خواتین آئی، اور عورتوں نے کہا کہ رسول اللہ سارا ثواب تو مردوں کے لیے، ہمارے لیے تو کوئی ثواب ہی نہیں ہے۔ تو حضور نے پوچھا کس طرح؟ کہ یہ لوگ جہاد میں جاتے ہیں، یہ لوگ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، یہ لوگ جو ہے جماعت سے نماز پڑھتے ہیں، مسجد کو جاتے ہیں، زکوٰۃ سب کام کرتے ہیں، سارے کام کرتے ہیں، اور آپ کی خدمت کرتے ہیں، آپ کے ساتھ ہمیشہ رہتے ہیں، ہمیں تو یہ ثواب سے محروم ہو گئے نا۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مرد کا مسجد میں آ کر نماز پڑھنا، سردی کے موسم میں ٹھنڈے پانی سے وضو کرنا، اس وقت میں ایسا کوئی انتظام نہیں تھا کہ بھائی گرم پانی کرو گے، گرم پانی سے وضو کر کے بھائی چلو مسجد کو، ایسا اس وقت میں کہاں گرم پانی، وہ آگ جلاتے تھے، آگ کیسے جلاتے تھے، پتھروں سے ایسا گھس کے جلاتے تھے، اتنا ٹائم کس کے پاس تھا، ٹھنڈے پانی سے وضو کرتے نماز پڑھتے۔ تو حضور نے فرمایا کہ جس طرح ان کو میرے پیچھے نماز پڑھنے کا ثواب ملتا ہے اور میرے ساتھ میری خدمت کرنے کا جو ثواب ملتا ہے، تم بھی اپنے گھر میں پردے سے رہو، اور اذان ہوتے ہی نماز پڑھ لو گی تو تمہارے لیے گھر میں نماز پڑھنے کے بعد بھی وہی ثواب لکھا جائے گا۔ لیکن یہ ثواب حاصل کرنے ہم تیار نہیں ہیں۔ آج ہم اٹھ رہے ہیں 9 بجے، 7 بجے، 8 بجے اٹھ رہے ہیں ہماری خواتین، مرد بیچارہ کاروبار کو جا رہا تو اس کو کھانے دینے کو تیار نہیں، نہ بھوکا پیٹ چلا جا رہا۔ تو یہ نحوست، یہ بددعائیں، جو مرد ہمارے لیے اتنا کچھ کر رہا ہے اس مرد کی ہم خدمت بھی نہیں کر پائے تو کیا فائدہ ہماری جو ہے۔ اسی طرح جو عورت اپنے شوہر کو ستاتی ہے تو حوریں اس کے لیے بددعا کرتی ہیں، حوریں اس کے لیے، اور جس انسان کے لیے، جس عورت کے لیے حوریں بددعا کرتے ہیں، حور، تو وہ عورت کس طرح جنت میں جائے گی۔ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی لڑائی ہو گئی، کسی بات پر تھوڑا سا جھگڑا ہوا، ایسا جھگڑا نہیں جیسا اب ہوتا، تیری ماں یوں، تیرا باپ یوں، تیری بہن یوں، یوں کرتی گریبان پکڑ کے، اور پورا محلہ جو پوری بستی دیکھنے آ رہی ہے، اس طرح نہیں۔ اللہ حفاظت فرمائے ایسی لڑائیوں سے۔ اپنے گھر کی لڑائیاں اگر ہو رہی ہیں تو کسی کو معلوم نہیں ہونا ایسی لڑائیاں ہوں۔ میں نے ایسے لوگ دیکھے ہیں، ہمارے خاندان میں کچھ ایسے لوگ ہیں کہ جن کی لڑائیاں ہوئی 1 مہینے تک، دونوں میاں بیوی آپس میں بولے نہیں، لیکن ان کے بچوں کو بھی معلوم نہیں ہوا کہ میرے والدین کی جو ہے لڑائی ہے، خاموشی سے لڑائی، کیونکہ گھر کی لڑائیوں کا بچوں پہ اثر پڑتا ہے۔ جو آج ہماری بچی کو طلاق ہو گئی، جو خود کا ہمارا بیٹا بہو کو مار رہا ہے، کس سے سکھا انہیں؟ کوئی ٹریننگ دیا اس کو؟ کسی اسکول میں ٹریننگ دے رہے بھائی بیوی کو کیسا مارنا ہے؟ کوئی بھی نہیں بتا رہے۔ انہیں کہاں سے سیکھا؟ انہیں مجھ سے سیکھا۔ میں نے اپنی بیوی کو مارا، اس نے پوری زندگی دیکھا تو انہیں بھی اپنی بیوی کو مار رہا۔ میں نے اپنی بیوی کو مارا، میری بچی نے خود دیکھا تو انہیں بھی جا کر جو ہے اپنے شوہر پہ حاوی ہے، اور چند دن کے بعد طلاق لے کے گھر میں بیٹھ گئی۔ اس کی سوچ ہے، تو ان کا جھگڑا ہوا تھوڑی سی بات پہ،
وہ جھگڑا ایسا نہیں، بل تھوڑی سی بات ہوئی تو اس کے بعد جھگڑا ہوا، جھگڑا ہونے کے فوراً بعد، ایسا نہیں کہ 1 سال کے بعد، جہاں تو جھگڑا ہونے کے بعد انہیں چلے جاتی اب میں نہیں آتی ہوں تیرے گھر کو، اور وہ بیچارے ماں باپ بھی ایسے ہیں، اس کو سمجھانا چاہیے، بھائی سمجھائیں اس کو۔ تو جھگڑا ہوا، جھگڑا ہونے کے بعد معافی مانگ لی، کون؟ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ معافی مانگی، جو جنتی عورتوں کی سردار ہیں، جن کے صدقے سفل سے ہم جنت میں جائیں گے، جنت کے دروازے اگر ہمارے لیے کھلیں گے تو امام حسن حسین اور حضرت فاطمہ کے صدقے طفیل سے کھلیں گے، ان کا دامن پکڑ کر ہمیں جنت میں جانا ہے۔ تو ان کی کسی بات پر جھگڑا ہوا، تو جھگڑا ہوا تو وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آ گئے، جھگڑا ہوا، معافی مانگ لی حضرت علی سے، معافی مانگ لی، حضرت علی نے فرما دیا میں نے تمہیں معاف کر دیا۔ انہوں نے 3 بار کہا مجھے معاف کر دیا، مجھے معاف کر دیا، مجھے معاف کر دیا، تو 3 مرتبہ حضرت علی نے فرمایا کہ ہاں میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا، میں نے معاف کر دیا۔ اب معاملہ سلف ہو گیا، ختم۔ اب یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی، یا رسول اللہ میری آج حضرت علی سے لڑائی ہوئی، جھگڑا ہوا، میں نے معافی مانگ لی ہے، لیکن میں نے معافی تو مانگ لی، لیکن اس جھگڑے کی بنا پر ایسا تو نہیں کہیں میرا اللہ بھی مجھ سے ناراض ہو گیا ہو، تو آپ کے پاس میں یہ پتہ کرنے آئی ہوں، آپ کسی طرح مجھے یہ بتا دیں کہ اللہ مجھ سے خوش ہوا نہیں ہوا، کہ وہاں اپنے شوہر سے تھوڑی بات پہ جھگڑا ہوا، اب ان کو اس بات کی فکر ہے کہ اللہ تو کہیں ناراض ہو یا نہیں ہو، یہاں اپنے شوہر کو مارا جا رہا ہے، مارا جا رہا ہے۔ ایک آدمی تو میرے پاس آیا، پورا اس کو بدن چھلنی تھا، بولا کیا ہوا ٹرک کے نیچے آ گیا کیا؟ معلوم ہو کہ بیوی مارے سو اس کو، بیوی مارے سو، بیوی کتنے لمبے ناخن ہیں، اللہ رحم فرمائے۔ جس عورت نے اپنی شوہر پر ہاتھ اٹھایا وہ عورت اللہ تبارک و تعالیٰ کی نظر رحمت سے بالکل دور ہو گئی۔ گھر میں اگر چاہے نا تو مسئلے حل ہو سکتے ہیں، لیکن مسئلے حل وہ کرے گا جس کو کرنا ہے، جس کو کرنا ہی نہیں ہے۔ اب عورت کی جو ہے نا ایک خیال یہ ہوتا ہے بھئی یہاں پر آ کر بن گئی، اگر یہاں پر آ کے تو بن گئی، بھئی یہ قانون تو اللہ نے بنایا ہے نا، شادی کا ہم نے تو نہیں بنایا، نبی نے کس نے نہیں بنایا، یہ تو اللہ کا قانون ہے، اللہ کے قانون کے خلاف جو چلے گا اس عورت کو سکون مل جائے، اس مرد کو سکون مل جائے، ایسا نہیں ہو سکتا۔ تو جھگڑا ہوا، حضور سے پوچھا تو حضور نے فرمایا یہ بات تو میں بعد میں بتاؤں گا کہ اللہ راضی ہوئے یا نہیں ہوئے، یہ تو بعد کی بات ہے۔ اگر تم لڑائی کر لیتی اور تم معافی نہیں مانگتی، لڑائی ہو گئی معافی مانگ لی، تو حضور نے فرمایا کہ تم لڑائی ہو گئی اور تم نے معافی نہیں مانگی، اور معافی نہیں مانگے بنا تم میرے پاس آ جاتی لڑائی کر کر، اور اسی حال میں اگر تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھاتا۔ حضور فرما رہے، حضور اپنی بیٹی کو اگر تم نے اپنے شوہر سے لڑائی کی ہوتی اور ان سے معافی نہ مانگتی اور اسی حال میں تمہارا انتقال ہو جاتا تو میں تمہیں جو ہے تمہاری نماز جنازہ نہ پڑھاتا۔ کتنی بڑی بات ہے۔ تو اپنے گھر میں اگر دین زندہ ہوگا تو ہم 3 دن لگائیں، کوئی ہماری وہاں خواتین ہیں تو وہ تشکیل کریں، 3 دن کے لیے تشکیل کریں اور عزم کر لیں کہ ہم جب تک نہیں نکلیں گے تو ہمیں دین کی صحیح سمجھ نہیں آئے گی۔ آج ہمارے دین کی موٹی موٹی باتیں نہیں معلوم ہے، غسل میں کتنے فرض ہیں، وضو میں کتنے فرض ہیں، نماز میں کتنے واجبات ہیں، کتنے شرائط ہیں، کتنے فرائض ہیں، یہ بھی نہیں معلوم ہے۔ یہ سب کہاں معلوم ہوں گے جب ہم 3 دن لگائیں گے، سہ روزہ لگائیں گے، عشرہ لگائیں گے، تو جب یہ لگائیں گے تو ساری چیز آسانی سے ہمارے سامنے کھل کر آ جائیں گی، ہمیں معلوم ہو جائے گا اور دین پر عمل کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ تو دین پر عمل کرنا ہے تو 3 دن کے لیے تیار ہو جائیں، اور سہ روزہ کے لیے کوئی ہماری خواتین وہاں پہ ہیں تو سب کی تشکیل کریں، اور سب کے سب ارادہ یہ کر لیں کہ ہمارے گھر میں بھی اجتماع ہو، اس طرح خواتین ہمارے گھر میں بھی جڑیں، 2-4 اللہ کے رسول کی باتیں ہو جائیں، اور ہم سب ارادہ یہ کر لیں، سب کو جو ہے بھائی کام سب کے ساتھ ہے، کوئی ایسا نہیں ہے کہ فارغ ابھی میرے پاس ٹائم نہیں ہے، یہ ٹائم تو مرنے کے بعد ہی ملے گا، زندہ رہتے ہوئے کسی کو ٹائم نہیں ملتا، ٹائم تو آدمی کو نکالنا پڑتا ہے۔ شادی ہوتی پھر بھی کام رہتے، لیکن کام چھوڑ کے شادی اٹینڈ کرتے نہیں کرتے، بھائی بہت سارے کام ہیں رہتے، لیکن ان سب کاموں کو ختم کر کے آدمی جو ہے کاموں کرتا ہے۔ اس لیے میری گزارش یہ ہے تمام مائیں بہنیں سے 2 باتیں ہیں کہ وہ ایک تو سب سے پہلے نمازوں کی پابندی کریں، قرآن کو پڑھنا سیکھیں، اور 3 دن کے لیے ساری خواتین ارادہ کر لیں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو انہی باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔